الحمدللہ رب العالمین والصلو والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایک مرتبہ پھر مدنی چینل آپ کے لیے لے کر آ چکا ہے فیضان اعلی حضرت کا سلسلہ۔ الحمدللہ فکر رضا تعلیمات اعلی حضرت کو عام کرنے کے لیے خاص طور پر اس سلسلے کو ہم لے کر آئے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے کئی موضوعات پر سیر حاصل، مدنی پھولوں کا تبادلہ ہو چکا ہے، اور آج بھی اسی طرح کا ایک موضوع ہے، بڑا ہی پیارا اور منفرد موضوع آج ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے لے کر آنے والے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے ابھی دیکھا ہمارے ساتھ کون سی ہستی اس منچ پر موجود ہے، انشاءاللہ اس موضوع پر بہت ہی پیارے مدنی پھول یہ عطا فرمائیں گے۔ موضوع کیا ہے اس سے پہلے آپ کو عرض کروں، آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں، ہمارے ناظرین کسی نہ کسی گھر کے چلانے والے ہوں گے، کسی نہ کسی جگہ سرپرست ہوں گے، کوئی باپ ہوگا، کوئی بڑا بھائی ہوگا، جو جہاں پر موجود ہے اپنی اپنی ذمہ داری کو سمجھتا ہے اور فیوچر پلاننگ کرتا ہے۔ ہر شخص جو ہے وہ فیوچر کی پلاننگ کچھ نہ کچھ کرتا ہے، اور جو جتنا بڑا ہوتا ہے، جتنی زیادہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، جتنا بڑا اس کا کام ہوتا ہے، اتنی ہی زیادہ فیوچر کی پلاننگ اس کا ذمہ ہوا کرتا ہے۔ جب پہلی تاریخ آتی ہے مہینے کی تو آپ کے ذہن میں یہ چیز ہوتی ہے کہ مجھے پورا مہینہ کس طرح نکالنا ہے، میرے بچوں نے کس طرح نکالنا ہے، ان کی اسکول کی فیسز کیسے ادا ہوں گی، میرے گھر کا راشن وغیرہ کیسے ہوگا، بلز کیسے ادا ہوں گے۔ ہر شخص اپنے گھر کی پلاننگ لے کر چلتا ہے تاکہ پورا مہینہ اسے کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اسی طرح جو قوم کے ہیروز ہوتے ہیں، جو ملت کے بانیان ہوتے ہیں، جن کے ہاتھ میں امت کی باغ ڈور ہوا کرتی ہے، جو مقتدا، علماء، رہنما کہلاتے ہیں، جو امام کہلاتے ہیں، وہ لوگ بھی اپنے آنے والی نسل کے لیے فیوچر پلاننگ کرتے ہیں۔ وہ لوگ ان کا مستقبل سنوارنے کی تدابیر اختیار کرتے ہیں، اور انہی رہنما حضرات میں سے بہت بڑی ہستی بلا شبہ ہمارے امام، ہمارے آقا اعلی حضرت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی آنے والی نسل نو کے لیے جو تدابیر ہمیں بیان فرمائیں، وہ بلا شک و شبہ ایسی کمال کی ہیں، ایسی بہترین پلاننگز ہیں کہ اگر کما حق ہو ان پر چلا جائے تو قوم کے لیے ان کا جو فیوچر ہے وہ بہت ہی برائٹ ہوتا نظر آتا ہے، اگر ہم ان پر کما حق ہو عمل کریں تو۔ الحمدللہ آپ دعوت اسلامی کو دیکھ لیجئے، دعوت اسلامی اللہ کی رحمت سے فکر رضا، تعلیمات رضا، افکار رضا کی ایک جیتی جاگتی تصویر ہے۔ بلا شبہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات اور آپ کے اصول و ضوابط کو اپنے اصول بنا لیے، اور اسی کی بنیاد پر دعوت اسلامی کو آگے بڑھایا گیا۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چمن دعوت اسلامی کس انداز سے لہلہا رہا ہے، دنیا کے 200 سے زائد ممالک میں اس کا مدنی پیغام پہنچ چکا ہے، اور اللہ کی رحمت سے 100 سے زائد ڈپارٹمنٹس میں، شعبہ جات میں، فیلڈز میں مدنی کاموں کا سلسلہ جاری ہے۔ تو یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیضان کی ایک جھلک ہے۔ آج ہمارا موضوع بھی کچھ اس طرح کا ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور آنے والی نسل۔ اعلیٰ حضرت نے آنے والی نسل کی تربیت کا کیا انداز بتایا، کس انداز سے آپ نے فیوچر کی پلاننگز عطا فرمائیں، کیا اصول و ضوابط عطا فرمائے۔ خود اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس ماحول میں پرورش پائی، اس ماحول میں آ کر آپ نے کیا انقلابی کارنامے سر انجام دیے، اپنی اولاد کی کیسی تربیت کی، کیونکہ وہ نسل بھی آپ کے ہاتھ میں تھی، اور بلا شبہ وہ حضرات جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خان وادے میں پیدا ہوئے، جن کو آج ہم مفتی اعظم ہند کے نام سے جانتے ہیں، تو کسی کو حجت الاسلام کے نام سے جانتے ہیں، وہاں پر پڑھنے والوں میں سے کسی کو ملک العلماء کے نام سے جانتے ہیں، تو کسی کو صدر الشریعہ کے نام سے جانتے ہیں۔ تو یہ بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تربیت کے ایسے شاہکار ہیں کہ آج تک ان کا فیضان امت پر جاری و ساری ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات اور آنے والی نسل کے لیے آپ کی پلاننگز کیا تھیں، آج انشاءاللہ خاص طور پر ہمارے اس منچ کی زینت بنے ہیں ہمارے بہت ہی پیارے اسپیکر، بہت ہی زبردست مدنی پھول لٹانے والے ہمارے رکن شورا حاجی محمد اطہر اتاری دامت برکاتہم العالیہ۔ گفتگو فرماتے ہیں تو پھول جھڑتے ہیں، لگتا ہے کہ یہ سلسلہ نہ ہی رکے تو اچھا ہو۔ بہت ہی گفتگو مزیدار ہوتی ہے، دھیما انداز ہوتا ہے تب بھی مزہ آتا ہے، جب
گرج کے بولتے ہیں تب بھی لگتا ہے کہ برسات جو ہے وہ فیض لٹا رہی ہے. اللہ تعالیٰ اور برکتیں اور سلامتی عطا فرمائے. انشاءاللہ ہم آج اس موضوع پر مدنی پھول بھی لیں گے. دارالمدینہ کے حوالے سے حضرت قبلہ کی بڑی پیاری خدمات ہیں، مدنی چینل پر دیکھا جاتا ہے. روز و شب اس شعبے میں ترقی کے منازل جو ہیں وہ طے کر رہے ہیں اور یہ کروا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، ان کی آل اولاد کو سلامت رکھے اور اسی طرح مدنی کاموں کا سلسلہ جاری رہے. آج یقیناً دارالمدینہ کے حوالے سے بھی ہم سنیں گے کہ یہ مدنی شعبہ کس انداز سے آگے بڑھ رہا ہے اور اس کی کیا پلاننگز ہیں، اس کے کیا فیوچر ہیں جو یہ دیکھ رہے ہیں. انشاءاللہ اس حوالے سے بھی ہمارے سوالات ہوں گے. ہمارے ساتھ بہت ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی بلال مدنی بھائی موجود ہیں، انشاءاللہ ان سے بھی مدنی پھول لیں گے. روزانہ کی طرح تلاوت قرآن پاک ہوگی. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لکھا گیا کلام سنائیں گے. اور آج ذوق نعت کا پہلا کوارٹر فائنل بھی ہے. بہت ہی زبردست سیگمنٹس اس میں ہوا کرتے ہیں. اشعار کی بنیاد پر میڈیا کی تاریخ کا یہ منفرد سلسلہ ہے، منفرد کانٹیسٹ ہے جو دعوت اسلامی کے 12 شعبہ جات کی 12 ٹیمز کے درمیان جاری ہے. اور اب تک 4 ٹیمز ہم سے جدا ہو چکی ہیں. 8 ٹیمز کا فیصلہ اب اس ویک میں ہوگا اور 4 کوارٹر فائنلز آپ دیکھیں گے. آج انشاءاللہ اس کا پہلا سلسلہ ہے، پہلا مدنی مقابلہ ہے اور کچھ ہم نے سیگمنٹس میں بھی تبدیلیاں کی ہیں، وہ بھی آپ دیکھ کر محظوظ ہوں گے انشاءاللہ. حدیث پاک میں ہے مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. میں بھی نیت کرتا ہوں، میرے ساتھ جو شرکا ہیں وہ بھی نیت فرمائیں، حاضرین بھی نیت فرمائیں، ناظرین بھی نیت فرمائیں کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے سلسلے میں اول تا آخر شرکت کریں گے، علم دین سیکھیں گے، سیکھ کر عمل کریں گے، دوسروں تک پہنچائیں گے. کچھ سمجھ نہ آیا تو بعد میں عاشق رسول سنی علماء سے، دارالفتاء اہل سنت سے پوچھ لیں گے. اس کے علاوہ جو نیتیں مستحضر ہوں فرما لیجئے. آئیے تلاوت قرآن پاک سے سلسلے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد
تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي يا أيها النبي يا ومبشرا ونذيرا. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. صدق الله العلي العظيم. माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मरहबा, क्या बात है इरफान भाई, इरफान मदनी भाई, बहुत प्यारी तिलावत कुरान पाक फरमा रहे थे और हमेशा अच्छी तिलावत करते हैं। अल्लाह ताला और बरकत अता फरमाए आपको। आइए नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ते हैं। आला हज़रत इमाम महमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाहि ताला अलैह का लिखा हुआ कलाम हम शामिल किया करते हैं रोज़ाना। आज भी इंशाअल्लाह चंद कलाम शामिल करने की नीयत है। आप हमारे साथ रहिएगा। हमारे साथ बहुत ही प्यारे हमारे नात ख़्वां इस्लामी भाई मौजूद हैं, इनसे इंशाअल्लाह चंद अशार कलाम आला हज़रत की सुनेंगे। आगाज़ में आज हमारा मौजू है आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह और आने वाली नस्ल। यकीनन हर शख्स इसके लिए कुछ न कुछ तशवीश का शिकार होता है, बिलखुसूस जब बाप बन जाते हैं, सरपरस्त बन जाते हैं, तो अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इसमें क्या कहते हैं कि तशवीश होती है कि इनका क्या होगा। जिस तरह के फितने देखते हैं, मसाइल माहौल देखते हैं, तो आला हज़रत ने वो क्या प्रिकॉशंस बताए, वो क्या मामलात बताए हैं जिन पर चलकर हमारी नस्ल जो है इसकी सेफ्टी है, इसका फ्यूचर ब्राइट है। आज इंशाअल्लाह हम इस पर मदनी फूल लेंगे। कलाम आला हज़रत। صلوا على الحبيب صلى الله عليه محمد صلوا صلي على نبينا صلي على محمد صلي على
شفیعنا صلی علی محمد خوف نہ رکھ رضا ذرا خوف نہ رکھ رضا شفیعنا صلی علی محمد اللہ 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 عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی اللہ 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 قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی اللہ 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 لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی اللہ 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 وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا وہ جہنم میں گیا وہ جہنم میں گیا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی اللہ 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 ہم بھکاری وہ غریب ان کا خدا ان سے فزوں ہم بھکاری وہ کریم ہم بھکاری وہ کریم ہم بھکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فزوں اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی اللہ 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 اللہ
سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، اللہ 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 اللہ، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، خاک ہو کر عشق میں، خاک ہو کر عشق میں، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی کثیر ہے الفت رسول اللہ کی، جان کی کثیر ہے الفت رسول اللہ کی، اللہ 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 اللہ، ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے فوراً پید بند، ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے فوراً پید بند، حشر میں کھل جائے گی، ہاں حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی، حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی، اللہ 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 اللہ، اے رضا خود صاحب قرآن مدہ ہے حضور، اے رضا پیارے رضا، اے رضا میرے رضا، اے رضا خود صاحب قرآن مدہ ہے حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر بدعت رسول اللہ کی، تجھ سے کب ممکن ہے پھر بدعت رسول اللہ کی، اللہ 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 اللہ، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، اللہ 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 ماشاءاللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی کیا کلام ہے، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ۔ جب عشق رسول اللہ میں کسی کا انتقال ہو تو پھر اس کو فنا نہیں ہوتی ہے، بلکہ مرنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نام روشن فرما دیتا ہے، اس کو گویا ایسی حیات ابدی حاصل ہو جاتی ہے کہ اس کے ذکر، اس کے چرچے باقی رہتے ہیں۔ تو پیارے آقا کے عشق میں جو جاتا ہے اس سے سونا ایسا ملتا ہے کہ پھر اس کی جان جو ہے وہ گویا باقی ہو جاتی ہے۔ تو رسول اللہ کی الفت و محبت جو ہے وہ جان کی اکسیر ہے۔ اکسیر کیا کسے کہیں گے؟ اکسیر جو کسی چیز کو باقی رکھ دے، جس کو مطلب دوام عطا کر دے، کسی کو طول عطا کر دے۔ تو حضور کی محبت میں جو جیتا ہے پھر اس کا مرنا بھی رشک کے قمر بن جاتا ہے، لوگ اس کو رشک کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ جیسے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی شاعری کے بارے میں کیا خیال ہے عطر بھائی، کیا فرمائیں گے آپ؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ سب سے پہلے تو شکریہ ادا کروں گا آپ کا کہ آپ نے یاد فرمایا، میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا، آپ نے کرم فرمایا، سعادت بخشی کے اللہ رب العالمین عز و جل کے ایک نیک اور پاک جی بندے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اپنا ایک مقام رکھنے والی مبارک شخصیت، عاشقان رسول کے امام، امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، پیکر عظمت و شرافت، حضرت قبلہ و کعبہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے
مبارک ذکر خیر کو کرنے کے لیے آپ نے مجھ ادنا کو یاد فرمایا. اور جہاں تک تعلق ہے سرکار کی شاعری کا، میں تو یوں کہوں گا کہ نظم ہو یا نثر، اعلیٰ حضرت نے چھوڑی نہیں کوئی کسر. واہ واہ واہ، کیا بات ہے، واہ، الحمدللہ رب العالمین. بے شک. اور موضوع کے اعتبار سے بنیادی طور پر ایک بات عرض کروں آپ کی خدمت میں. سیدی امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک شخصیت کا اگر ہم تجزیہ کریں نا کسی بھی اعتبار سے، جی، وہ علم کے اعتبار سے ہو، عمل کے اعتبار سے ہو، تقوی کے اعتبار سے ہو، پرہیزگاری کے اعتبار سے ہو، فقہ کے اعتبار سے ہو، کسی بھی ترکیب کے اعتبار سے آپ اعلیٰ حضرت کی مبارک شخصیت کا جائزہ لیں اور آپ کہیں کہ ایک لفظ میں پرو دوں، جی، تو میں کہوں کہ اعلیٰ حضرت اپنے زمانے کے سب سے بڑے عاشق رسول. سبحان اللہ، بے شک. تو اب آپ کا علم بھی، آپ کا عمل بھی، آپ کا فقہ بھی، آپ کی تحقیق بھی، جی، آپ کی جدت بھی، آپ کی شدت بھی، آپ کی حدت بھی، آپ کی کیفیت بھی، سبحان اللہ، یہ سب الحمدللہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وبارک وسلم میں پنہا ہیں. واہ. پھر ایک قدم اور آگے بڑھوں تو جو آج کے موضوع کے اعتبار سے ہم نے ترکیب بنائی ہے، جی، تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا آپ کی خدمت میں، در حقیقت سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرحمان کی جو فکر ہے جسے ہم افکار رضا کہتے ہیں، اور آج ہم نے افکار رضا میں سے چنا ہے فکر رضا اور آنے والی نسل. اس اعتبار سے اگر میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں تو میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کی شخصیت کا جو سب سے نمایاں ترین پہلو ہے نا، جی، ایک یہ تو الحمدللہ رب العالمین قرآن و حدیث کی روشنی میں طے ہے کہ اللہ کا اپنے بندوں سے کیا تعلق، جی، کیسا تعلق، جی، کس طرح کا تعلق. بے شک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امتی سے تعلق، کیسا تعلق، کس طرح کا تعلق. واللہ وہی اللہ کے بندے کا اللہ سے تعلق، رسول اللہ کے امتی کا رسول اللہ سے تعلق. خدا کی قسم میں نے جب تجزیہ کیا ہے اپنی انقص ترین آراء علماء اور دارالفتہ اہل سنت کی مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی بالخصوص تحریرات کو دیکھ کر، آپ کی مختلف کتابوں کو دیکھ کر، پھر میرے آقا شیخ کامل شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب اتار قادری رضوی دامت برکاتہ العالیہ جو سید امام اہل سنت کے میں کہوں کہ فی زمانہ سب سے بڑے عاشق ہیں. الحمدللہ عاشق امام احمد رضا ہمارے آقا امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے مدنی مذاکروں، آپ کی تحریروں، آپ کی کیفیتوں، آپ کی خلوت و جلوت میں ذکر رضا کو جب ہم دیکھتے ہیں، سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ و رسول کا تعلق جو بندے سے ہے اسے اس انداز سے بیان کیا کہ قلب و ذہن میں اتر گیا. جی، اور اللہ و رسول کا جو تعلق بندے سے ہونا چاہیے، جی، بندے کا اللہ و رسول سے جو تعلق ہونا چاہیے، یہ جو بندے کا اللہ و رسول سے آئیڈیل تعلق ہے نا، میرے نزدیک خدا کی قسم یہ فکر رضا. سبحان اللہ، یقین مانے. اور یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ انشاءاللہ سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں تو میں مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے جو تفسیر صراط الجنان میں یہ دونوں تعلق ارشاد فرمائے نا، اور اس کا مجموعہ جب فکر رضا سے نکلتا ہے، پھر اس کو انشاءاللہ عز و جل ہم اس مبارک بہاؤ کو آنے والی نسل کی طرف بڑھاتے ہیں تو کیا ہی بات ہے انشاءاللہ. آپ نے بیان فرمایا کہ اعلیٰ حضرت نے اسے بیان کیا ہے. میں اگر ایک قدم آگے بڑھ کے یہ عرض کروں کہ اعلیٰ حضرت نے وہ تعلق جوڑا بھی ہے. الحمدللہ اعلیٰ حضرت نے وہ تعلق ایسا کنیکٹ کر دیا، لنک ملا دیا کہ اعلیٰ حضرت ایک درمیان کی کڑی ہمیں نظر آتا ہے کہ بندوں کو رب سے ملانے والے، بندوں کو پیارے آقا سے ملانے والے، بندوں کو صحابہ سے ملانے والے، بندوں کو اہل بیت سے ملانے والے، بندوں کو غوث اعظم سے ملانے والے ہمارے آقا امام احمد رضا. الحمدللہ یہ محبوبوں کی شان ہوتی ہے. بالکل یہ محبوبوں کی شان ہوتی ہے. اس کے ساتھ ہی پھر یہ سارے سوالات بھی یہاں پر جنم لیتے ہیں کہ بندوں، آج کل کی جو نسل ہے، آج کل کے جو نوجوان ہیں، ان کے مسائل کیا ہیں، ان پر مطلب وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو حاوی ہوتی جا رہی ہیں، وہ کون سے فتنے ہیں، انشاءاللہ اس کی طرف بھی آئیں گے. بلال مدنی بھائی ہمارے ساتھ ہیں، کیا فرمائیں گے؟ فکر رضا کسے کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فکر
یوں تو اگر عام مفہوم میں اگر کوئی فکر کا لفظ سنتا ہے تو وہ اسے سوچ مراد لیتا ہے، اور در حقیقت فکر ہے بھی سوچ۔ ایکچولی جب دنیا کے اندر وہ لوگ کہ جنہوں نے بڑا مقام حاصل کیا اور مختلف شعبۂ زندگی کے اندر اپنا لوہا منوایا، اب چاہے ان کا تعلق دین سے ہو یا دنیا سے ہو، ان کی ذات سے متعلق جب کبھی گفتگو کی جاتی ہے مختلف پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے، تو ایک پہلو فکر بھی ہوتا ہے کہ اس ذات کی فکر کیا تھی، اور فکر سے مراد کسی بھی شخصیت کے عقائد، اس کے نظریات اور اس کے معمولات ہوا کرتے ہیں۔ اچھا، اب جب بات آئی فکر رضا کی، اب فکر رضا کیا ہے؟ دراصل فکر رضا ان چیزوں کا نام ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک فکر، جو آپ کے جو فکر رضا کے جو 3 جز بنتے ہیں، ان میں سے ایک جز یہ ہے کہ لوگوں کے عقیدے اور ان کے عمل کی اصلاح ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بندوں کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا ہے تو اب اسلام ہمیں دین ملا اور ہم مسلمان ہیں، تو اسلام اور مسلمانوں کی بالادستی زندگی کے ہر شعبے میں قائم رہے۔ یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک جو فکر رضا کا ایک عنوان ہے، وہ یہ اس سے مراد یہ ہے۔ اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فکر کو دیکھیں اگر سامنے رکھتے ہوئے، تو اسی فکر رضا کا نتیجہ ہے کہ آج دنیا کے اندر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو نام ہے، اور ہم جو یہاں بیٹھ کر ان کا چرچا کر رہے ہیں، اور جو بھی ان کی تعلیمات ہیں، ان تعلیمات کے اندر یہ پہلو بڑے نمایاں نظر آتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے ہمارے عقیدوں کی اصلاح کی، ہمارے عمل کی اصلاح کی، اور اتنا ہی نہیں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسلام اور مسلمانوں کی بالادستی کے لیے باقاعدہ مختلف شعبۂ زندگی کے اندر ہمیں ایسے کارہائے نمایاں انجام دے کر خود، اور پھر ایسے اصول بتا کر کہ جو رہتی دنیا کے لیے اور آنے والی نسل کے لیے بڑے روشن ہیں، تو وہ اصول بھی ہم کو بتائے انشاءاللہ عز و جل۔ وہ اصول اگر دیکھے جائیں تو آنے والی نسل بلا شبہ اگر اعلیٰ حضرت کی اس فکر کو لیتی ہوئی چلے تو بہت آگے پہنچ سکتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ اطہر بھائی سے میرا سوال ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہی کی فکر کیوں ہم فکر رضا کو اتنا پروموٹ کرتے ہیں، اور کسی بزرگ کا نام، یقیناً ہر بزرگ کی سرپرستی ہمیں حاصل ہے، ان کا نام ہم لیتے ہیں، فکر رضا کو ایک خاص مقام اور ہماری زبانوں پر اس کا اتنا بہاؤ ہے، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی شان ہے، اسی کی طرف سے اہتمام ہے، یقین مانیے۔ گویا کہ رب کریم جل مجدہ نے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء کو، اور اولیاء میں بھی ان مبارک ہستیوں کو کہ جن کو جن کے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں اولیاء اللہ کی تو کثرت تھی نا جی، مگر ان اولیاء اللہ کو بھی غوث پاک کو دیکھنے کی حسرت تھی۔ واہ، اور کتنے ہی تھے جو آپ کی بارگاہ میں حاضر رہا کرتے تھے۔ جی جی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں بھی علماء کی قلت تو نہ تھی، اولیاء کی قلت تو نہ تھی، مگر جو مقام و مرتبہ جو اللہ رب العالمین عز و جل کی طرف سے انعام خاص ان مبارک ہستیوں کو عطا ہوا، غوث اعظم کے دور میں سرکار غوث اعظم کو عطا ہوا، اور بہجت الاسرار میں جب ہم پڑھتے ہیں اور ان اولیاء اللہ کی طرف سے جو سرکار کو جسے کہتے ہیں کہ اسرار کی کیفیات سے نمایاں کیا گیا، ان اولیاء اللہ کے تعلق سے جو کرامات کا ظہور ہے وہ تو اپنی جگہ پر آئے۔ تو اسی طرح بالخصوص جو 14ویں صدی میں علماء کی تو کثرت تھی، اولیاء کی بھی کثرت تھی، مگر رب کریم عز و جل نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی امت کے اس ولی کو وہ شان، وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ عزت، وہ عظمت عطا فرمائی تھی کہ جس کی مثال نہیں، اور اس وقت کے تمام علماء اور اولیاء آپ کی طرف رجوع فرمایا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ کتنے ہی واقعات ملفوظات شریف میں ایسے بھی آتے ہیں کہ نہ صرف مقام سلوک کے مسافر بلکہ وہ ہستیاں کہ جو ہوتی ہی مستیوں میں ہیں، جی جی یعنی مجذوب وہ بھی حضور کی بارگاہ میں گویا کہ اس طرح سے ترکیب بنا کرتی تھی کہ آپ سمجھتے ہیں، اور جو آپ کے تحت تھے، ہم عصر تھے، وہ تو تھے ہی تھے۔ آپ کی مبارک بیعت جہاں سے تھی، مارحرہ شریف سے جو کیفیت تھی، اللہ اکبر کبیرہ، آپ کے اپنی بیعت کا جو سلسلہ تھا، اللہ اکبر کبیرہ، بیعت ہوتے ہی جو آپ کو خلافت ملنے کا سلسلہ تھا، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو رب کائنات عز و جل کی طرف سے ہی اہتمام ہوتا ہے، یہ اہتمام ہوتا ہے کہ مجلس تو پوری سجی ہے، اس مجلس میں سے بھی کسی کو بنا دی جاتا ہے، تو یقیناً یہ اہتمام تو رب کائنات عز و جل کی طرف سے ہی ہے۔ اور وہی والی بات مجھے اس موقع پر یاد آ گئی کہ سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ایک دفعہ القاء ہوا کہ بشر تمہیں خبر ہے کہ زمانے کے اولیاء میں تمہارا مقام اتنا کیوں ہے؟
زمانے کے اب کتنے اولیاء ہوں گے بغداد معلیٰ میں، اور بشر یافی کا جو کیفیت تھی آپ سمجھتے ہیں، جو علماء نے لکھا ہے، مفہوم عرض کر رہا ہوں بعین ہی کتاب کے الفاظ اس وقت میرے ذہن میں نہیں، مگر اس کا مفہوم ہے کہ تم ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی محبت اور سنت کے متعلق، محبت اور سنت کے متعلق ان سب میں نمایاں ہوں. جب محبت و سنت میں نمایاں ہیں تو رب کائنات عز و جل نے انہیں وہ مقام و مرتبہ عطا کیا. فی زمانہ ہم دیکھ لیں کتنے علماء ماشاءاللہ عز و جل، اور یقیناً اللہ کے اولیاء سے زمین خالی تو نہیں ہے نا، مگر جو سرکار شیخ کامل شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کو جو اس بزم کا دولہا بنایا گیا ہے، ہر طرف چرچا ہے، مشرق و مغرب شمال و جنوب میں جس طرف دیکھیے گلشن میں جو بہار آئی ہے، تو پھر رب کریم عز و جل کی عطا ہے نا، اہتمام ہے نا. ہم دیکھیں ہستیاں تو بالکل سیدھی سادھی بھولی بھالی پیاری پیاری صورت والیاں ہوتی ہیں، مگر رب کریم عز و جل کی طرف سے اہتمام ہوتا ہے. قوم کا کیسا رجوع ہوتا ہے، عوام اور خواص کیسے ان کی طرف مائل ہوتے ہیں، ہر کوئی کیسا ان کے عشق میں گائل ہوتا ہے، ہر کوئی کیسا ان کے کلام سے قائل ہوتا ہے، ہر کوئی کیسے ان کی بارگاہ میں اپنی فائل رکھتا ہے، ہر کوئی کیسے ان کی جناب سائل بن کر پیش ہوتا ہے. یہ رب کی طرف سے رحمت. کیا بات. تو سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے 14ویں صدی کی وہ ہستی ہیں کہ سچی بات تو یہ ہے کہ سارے عشق کی مستی حضرت سے اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اہتمام، اللہ کی طرف سے. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو ایسی پہچان بنا، جی ہاں جی، جسے چاہے جیسے نواز دے، وہ کریم کا اس کا معاملہ ہے، اللہ کی عطا ہے. لیکن آج کل جو فی زمانہ ہم دیکھتے ہیں حضور، جو معاملات ہیں، اعلیٰ حضرت کا نام آتا ہے، امام احمد رضا کا نام آتا ہے، تو ایک لفظ جو ہے نا وہ بہت زیادہ فریکوینٹلی آتا ہے، جس کو ہم مطلب عام طور پہ لیا کرتے ہیں بریلی، بریلی سے بریلوی. اور جہاں پر الحمدللہ ہم بریلی شریف سے محبت کرتے ہیں، اس کی محبت کا دم بھرتے ہیں، وہاں پر ایک مسکنسیپشن یہ بھی چل رہی ہے لوگوں کے ذہن میں ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ معاذ اللہ بدعات کے مرتکب ہوتے ہیں، یہ ایسے الٹے سیدھے کام کرتے ہیں، یہ لوگ تو یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. حالانکہ اعلیٰ حضرت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. نئی نسل کو اس سوچ سے کس طرح نکالا جائے؟ اصل میں میری جو اپنا ذات کا تجزیہ ہے، کچھ نہ کچھ انقص ترین معلومات بھی، اور آپ علماء کی صحبت میں رہ کر بھی جو دور ہیں نا، جو دور ہیں وہ اسی طرح کی مسکنسیپشنز میں مبتلا ہیں. میں آپ کی خدمت میں سے عرض کروں کہ حقیقت میں دوری نہ بدگمانی پیدا کرتی ہے، بنیادی اصول ہے. اچھا، دوری بدگمانی پیدا کرتی ہے. اچھا ہاں، یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے. اور کسی کے متعلق بھی میں آپ کو جانتا ہی نہیں ہوں، پہچانتا ہی نہیں ہوں، نہ میں نے آپ کو سنا، آپ نے کسی کے متعلق کوئی بات کہہ دی، میں نے بولا میرے ذہن میں وہی ایک تصور بیٹھ گیا. ٹھیک ہے. تو اصل میں یہ دوری بدگمانی پیدا کرتی ہے. میں کہتا ہوں سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات کو فکر رضا کی بنیاد ہے تمہید ایمان. اچھا، فکر رضا کی بنیاد ہے تمہید کتاب ہے، علماء تشریف فرمائے پوری رسالہ. میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کسی اور کے پاس جانے کی حاجت ہی نہیں ہے. میرے آقا اعلیٰ حضرت کو سمجھنا ہو نا تو بنیادی طور پر آئیے مکتبۃ المدینہ پر تشریف لائیے، نیٹ پر ڈاؤن لوڈ ہے الحمدللہ رب العالمین. ایک مرتبہ تمہید ایمان کو پڑھ لیجئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ المدینہ العلمیہ کے علماء کو سلامت رکھے، اللہ ان کو کروڑ برکت عطا فرمائے. میرے آقا شیخ کامل دامت برکاتہم العالیہ نے جو اس ادارے کا قیام عمل میں لے کر آئے نا، یہ 100 سال پہلے کی لکھی ہوئی کتابیں دیکھیں. سیدی اعلیٰ حضرت کا جو دور مبارک ہے 100 سال پہلے، اس وقت کی اردو اور اس وقت کا جو جسے کہنا چاہیے کہ اسلوب تھا، وہ یقیناً ہمیں سمجھ میں کم آتا تھا مگر سمجھ میں کم آتا تھا. مگر ماشاءاللہ عز و جل المدینہ العلمیہ والوں نے ان کتابوں کی جو تسہیل فرمائی ہے نا، اور زمانے کی جدت کے اعتبار سے جو اسلوب مرتب کیا ہے، ایک مرتبہ میری عاجزانہ التجا، جو سیدی اعلیٰ حضرت کو، امام اہل سنت کو، بریلویت کو، دعوت اسلامی کو سمجھنا چاہے واٹ وی آر، میں آپ کو اوپن انویٹیشن دیتا ہوں. ایک مرتبہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر جا کر بک لائبریری میں تمہید ایمان کو آپ پڑھ لیجئے. خدا کی قسم آپ کو معلوم چل جائے گا کہ حقیقت میں میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا بنیادی عقیدہ کیا تھا اور کن بنیادی عقائد کی وہ آپ تعلیمات دیتے تھے. میں فکر رضا کو اقبال کی ترکیب سے جوڑتا ہوں. وہ کہتا ہے بنا عشق کی آگ اندھیر ہے. اچھا، کیا؟ بنا عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں خاک کا ڈھیر ہے. بس خدا کی قسم یہ کہ وہ الا لا ایمان لمن لا محبت لا. خود خطبہ امام محمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن میں فکر رضا کا ایک یہ جملہ نا یہ کفایت کر جائے. سبحان اللہ. خبردار، بے شک نہیں ہے ایمان
محبت کی بغیر. بس رسول محتشم نبی معظم شفیع امم صاحب الجود والکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے جو ایک امتی کو تعلق ہونا چاہیے نا، جیسے میرے آقا امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں بتایا ہے، خدا کی قسم ایسا بتایا ہے، ایسا سمجھایا ہے، پھر آپ نے فرمایا 2 قدم اور آگے کہ ایسا تعلق جوڑ دیا ہے کہ بس ختم ہے. اور میں عرض کروں فکر رضا کو ایک اور جملے میں اعلیٰ حضرت کا ہی شعر پڑھتا ہوں. میں نے فکر رضا کو کیسے سمجھا؟ بچپن میں سمجھا، مرشد کریم کے قدموں سے سمجھا، ایک موقع پر سمجھا. وہ میرے آقا امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ مدینہ الاولیاء ملتان کا عظیم الشان روح پرور سنتوں بڑا اجتماع تھا، اور ہم اپنے شہر سے الحمدللہ حاضر تھے، اور شان رب کبریا رب کریم جل مجدو کیا تھی کہ وہ 2 یا 3 یا 4 دن کے بعد نا ربیع النور شریف کا چاند نظر آنا تھا. اور اجتماع اس کیفیت میں تھا کہ آخری نشست تھی، اور ماشاءاللہ سب جھنڈوں کی بہاریں ان دنوں نئی بالکل ہی وہ اوائل کا دور تھا. اور میرے آقا امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ ماشاءاللہ جب آپ کو پتا ربیع النور شریف کی بات آئے تو قربان جاؤں کیسے مبارک چہرہ پہ تو ویسے ہی نور کی فہار ہے ماشاءاللہ. مگر جب چاند تو ہوتا ہی چاند ہے، مگر جب 14ویں کا چاند ہو، اللہ تو جب ربیع النور شریف کی کیفیت ہو تو میرے آقا شیخ کامل کا انداز ایسا ہوتا ہے. اس وقت حضور امیر علیہ سنت، چونکہ بچپن تھا، میری عمر میرا خیال ہے کہ اس وقت ہوگی 13 برس یا 14.5 برس سے، پہلی مرتبہ حضور امیر علیہ سنت کے مبارک منہ سے میں نے یہ شعر سنا تھا. عالمی جو ہمارا اس وقت 2 روزہ سنت و برا اجتماع ہوتا تھا، کہ آپ نے وہ ارشاد فرمایا کہ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں. خدا کی قسم یہ میں نے اس وقت سنا تھا نا، اور یقین مانیے اس بنیاد پر میں نے محسوس کیا کہ کوئی کچھ بھی کہتا رہے، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم میں اپنے آپ کو محو رکھنا، یہی یاد اعلیٰ حضرت، یہی فکر امام اہل سنت ہے، یہی مزاج امام اہل سنت ہے. اور پھر انہیں امام سے جو فیض پایا ہے تو میرے آقا نے جو فیض پایا آپ کے سامنے، پھر اسی فکر کو میرے آقا امام اہل سنت کی اس فکر کو کہ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. پھر میرے آقا شیخ کامل دامت برکاتہ العالیہ نے اس فکر کو اپنے شعر میں سمویا. کیسے سمویا؟ بیان کریں. وہ بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ خدا کے دوستوں سے دوستی ہرگز نہ چھوڑیں گے. یہ ساری فکر رضا خدا کی قسم بس یہ میں کہہ رہا ہوں کتابیں ہیں. میں بھی آج بیان کی ایک پوری فائل لے کر آیا تھا جو عرض کروں گا، مگر میں نہیں بولتا، اس شعر میں سمو دیتا ہوں. نہیں، اس شعر میں سمو دیتا ہوں. اچھا، کہ خدا کے دوستوں سے دوستی ہرگز نہ چھوڑیں گے، نبی کے دشمنوں سے دشمنی ہرگز نہ چھوڑیں گے. یہ فکر رضا کو میرے آقا امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ نے ایک شعر میں اس طرح سمو دیا ہے. خدا کی قسم جو اس شعر کی جتنی گہرائی میں جائے گا نا، اسی قدر اپنے ایمان کو مضبوط کرے گا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. مدنی پھولوں کا سلسلہ جاری ہے. آنے والی نسل کے لیے کیا کیا معانی ہیں، کیا کیا مفہوم ہیں. آپ دیکھیے سیرت اعلیٰ حضرت میں بلا شبہ جو دور ہے وہ بدگمان ہے، جو قریب آتا ہے اعلیٰ حضرت سے محبت بڑھتی جاتی ہے. اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں امیر علیہ سنت کے سے بھی محبت بڑھتی ہے کہ اعلیٰ حضرت کا دامن ہمیں تھما دیا. الحمدللہ. قریب آئیے، دیکھیے، اور بدگمانی میں مبتلا نہ رہیے. دیکھیے تو صحیح اعلیٰ حضرت کی فکر ہے کیا، آخر بات کیا ہے، حقیقت کیا ہے. بعض اوقات پرسپشن کچھ اور ہوتی ہے، ادر بھائی پرسپشن کچھ اور ہوتی ہے، ریالٹی کچھ اور ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ بھی عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ آپ مسلک رضا سے وابستگان کی کیفیات کو جوالا میں تلاشیں. مدنی پھول یہ ہے، آپ جن جن باتوں پر کلام کرتے ہیں، کبھی آپ نے اس کیفیت کو عالم اہل سنت میں دیکھا؟ آپ ذرا غور تو کیجئے کہ مسلک رضا کے پاسبان علماء کی کیفیات، ان کے حالات، ان کے معاملات، ان کی خلوت، ان کی جلوت کو ذرا ملاحظہ تو فرمائیے یار. آپ کیا مطلب کہ اگر کچھ مطلب کہ علم سے دور لوگوں نے جو اپنے آپ کو اس طرح سے مسلک رضا سے وابستگان کہتے ہیں مگر وہ علم نہیں رکھتے، وہ عمل کی دہلیز پر پہنچے ہی نہیں، وہ علماء کی صحبت اختیار ہی نہیں کرتے، انہیں معلوم ہی نہیں کہ رب کریم جل مجدو اور اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے. آپ ان ان نون لوگوں کی بنیاد پر آپ ہمارا تجزیہ کریں گے؟ یہ ناانصافی، یہ دوری کی وجہ سے یہ ناانصافی ہے. آپ آئیے نا، آپ الحمدللہ رب العالمین مدنی چینل دیکھتے ہیں، مدنی چینل پر دارالفتہ اہل سنت دیکھتے ہیں، مدنی چینل پر مدنی مذاکرہ دیکھتے ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ اس میں
جو مبارک ہستیاں بیان فرما رہی ہیں اور جو بیان فرما رہی ہیں، اللہ رسول کی محبت کا کیسا انداز ہے. خدا کی قسم رب کائنات عز و جل نے یہ نعمتیں یوں عطا فرمائی ہیں کہ اللہ اس کی کوئی مثال نہیں ہے. بس آپ جو پیمانہ ہے نا، پیمانہ ذرا عدل کے پیمانے پر ذرا تولیے تو صحیح. آپ خوامخواہ بغیر تجربہ کیے، بغیر تحقیق کیے اگر آپ ایسا تجزیہ کریں گے تو یہ ناانصاف ہے. ماشاءاللہ. مدنی پھولوں کا سلسلہ جاری ہے، کچھ کالز لیتے ہیں پھر انشاءاللہ موضوع کو جاری رکھیں گے. اشرف بھائی ماشاءاللہ آپ کے سلسلے کی بہاریں ہیں. ایک ازالہ کرنا ہے آپ کے سلسلے میں اعلیٰ حضرت اور آپ کی سائنس کی خدمات کے حوالے سے آپ کے سلسلے میں حاضری ہوئی تھی. قرآن مجید فرقان حمید کی میں نے ایک آیت کا حصہ پڑھا تھا اور اس میں 2 غلطیاں غالباً مجھ سے ہو گئی تھیں. میں نے پڑھ دیا تھا وسخر الشمس والقمر دائبین کہہ دیا تھا. درست یہ ہے وسخر لکم الشمس والقمر دائبین. تو میں بہت معذرت بھی چاہتا ہوں جنہوں نے اس کی طرف توجہ دلائی، اللہ تعالیٰ انہیں بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو دنیا اور آخرت کی برکت عطا فرمائے. میں اس سے رجوع کرتا ہوں. جزاک اللہ خیر فی الدارین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ ہمارے بہت ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی فضیل عطاری، انہوں نے یہ ازالے کی ترکیب بنائی ہے. وسخر لکم الشمس والقمر دائبین ہے، وہ اس دن پڑھنے میں غلطی ہو گئی تھی، دائبین پڑھ دیا تھا. اگلی کال دیجیے. آپ لوگ ہر نام کے ساتھ رضا کیوں لگا دیتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ جی قبلہ بلال بھائی، رضا کیوں لگا دیتے ہیں؟ بلال رضا ہیں آپ بھی؟ الحمدللہ ماشاء اللہ. ایکچولی فکر رضا، جیسے اگر ہم بات کریں بھائی فکر ہے تو بھائی یہ فکر ابو بکر صدیق کیوں نہیں ہے، یہ فکر عمر فاروق کیوں نہیں ہے، یا علماء کی طرف آئیں تو فکر امام اعظم کیوں نہیں ہے، فکر داتا گنج بخش کیوں نہیں ہے، فکر خواجہ کیوں نہیں ہے، اور علماء کی طرف چلتے چلے جائیں تو مسئلہ دراصل یہ ہے کہ جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہمیں جن عقیدوں پر کاربند رہنے کا حکم ارشاد فرمایا اور جن صحیح عملوں کی طرف ہماری نشاندہی کی، نمبر 1. نمبر 2 اسلام اور مسلمانوں کی بالادستی کی بات کی، نمبر 2. نمبر 3 پھر مسلمان جو ایک 1400 سال سے جو ہمارے نظریات اور عقائد چل رہے ہیں، اعلیٰ حضرت نے ان کی طرف توجہ دلائی. اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر جو خلفائے راشدین کا پورا سلسلہ چلا، اور اس کے بعد جو علماء کرام اور جو تابعین تبع تابعین اور پھر جو محدثین مفسرین شارحین کا جو سلسلہ چلتا رہا، تو وہ سارے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا کردہ حقیقی تعلیمات کو، اسلام کی روشن تعلیمات کو لیتے ہوئے آگے بڑھتے رہے. لیکن جیسے جیسے دنیا آگے بڑھتی رہی، زمانہ نبوی پیچھے جاتا رہا، تو ویسے ویسے فتنے سر اٹھاتے رہے ان تعلیمات کے اندر سے ہم پیچھے جاتے رہے. بالکل جی. اب کیا ہوا، نئے نئے فتنوں نے جنم لینا شروع کر دیا. اب اسلام کی جو حقیقی تعلیمات تھیں ان کے اندر لوگوں نے اپنی چیزیں بھی مکس کر کے مسلمانوں کو، بھولے والے مسلمانوں کو گمراہ کرنا شروع کیا. نتیجتاً جب یہ صدیاں پہنچیں، 14ویں صدی پہنچی ہے، آج 15ویں صدی میں ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دور تک پہنچنے میں ایسی خرابیاں، اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جس دور میں جنم لیا، معاذ اللہ آپ یہ بات سوچ سکتے ہیں، کوئی مسلمان ایسا نہیں سوچ سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے. معاذ اللہ. اس دور میں یہ عقیدہ عام کیا جا رہا تھا، مسلمانوں کو سکھایا جا رہا تھا، بدگویوں نے جی ہاں ایسی باتیں کی جا رہی تھیں. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر کلام کیا جانے لگا. دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، معاذ اللہ. جانوروں کے علم کے ساتھ تشبیہات دی جانے لگی. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنا نہیں ہے. قرآنی عقیدہ، قرآنی آیات سے ثابت ہے. لیکن اس عقیدہ جو اتنا مضبوط عقیدہ تھا اسلام کا، اس کے اندر بھی اپنی باتیں شامل کر کے لوگوں کو جب گمراہ کرنا شروع کیا، تو تعلیمات لوگ سمجھتے تھے کہ وہی آ رہی ہیں جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلی ہیں، تبلیغ ہوتے ہوتے ہم تک پہنچی. مگر کیا ان کے اندر خلط ملت تھا. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب آپ نے یہ ساری خرابیاں دیکھی تو آپ اپنے 56 سے زائد علوم کے ساتھ لیس ہو کر اس میدان میں آ کے اس طوفان کے سامنے سد سکندری بن کر کھڑے ہوئے. آپ نے جب یہ چیزیں دیکھی کہ یار اللہ کی ذات پر حملہ، معاذ اللہ شان الوہیت کے اندر ایسی بات ہے، پھر دیکھا کہ شان رسالت میں ایسی بات ہے، اور بھولے بھالے مسلمانوں کے ایمان جو ان کا اصل سرمایہ ہے اس پر حملہ ہو رہا ہے، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو 1400 سالہ تعلیمات تھیں ان کی تجدید کی، اسی لیے مجدد کہلائے. ان کی تجدید کے سلسلے میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہمارے سامنے اسلام کی واضح تعلیمات ایک نئی شکل میں ہمارے سامنے آئیں. تعلیمات وہی تھی جو 1400 سال سے چلی آ رہی ہیں، لیکن چونکہ تجدید ہمارے
ہمارے امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کی، تو اسی لیے ہم نے ان کی اس تجدید کو، ان کے دیے ہوئے عقائد و اعمال کو اور ان کے دیے ہوئے اصول کو فکر رضا کا نام، اور اسی محبت کی وجہ سے ہم رضا نام، بالکل یہ فکر رضا دراصل فکر ابوبکر صدیق ہے، یہ فکر عمر فاروق ہے، یہ فکر خلفائے راشدین ہے، یہ فکر اولیاء ہے، فکر تابعین ہے، فکر تبع تابعین ہے، فکر اولیاء ہے، مفسرین ہے، فکر محدثین ہے۔ یہ ساری جو 1400 سالہ فکریں تھیں، امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان ساری فکروں کو یکجا کر کے تجدید کر کے کہیں پر ہمیں ترجمہ قرآن کی صورت میں دیا، کہیں پر فتاوی رضویہ کی صورت میں دیا، کہیں پر اپنی 1000 سے زیادہ تصنیفات کے اندر دیا، اور کہیں پر عاشقان رسول کے دلوں کو گرمانے کے لیے، اور وہ جو شان رسالت میں تنقیصیں ہوتی تھیں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ہدایت کے بخشش جیسا کلام دیا کہ تاکہ پتہ چلے کہ شان الوہیت کے اندر بھی تنقیص نہیں ہے، شان رسالت میں بھی تنقیص نہیں ہے۔ اور آپ نے بات کی کہ یار ہمیں کہا جاتا ہے ہم بدعات والے ہیں، ہم منکرات والے ہیں، ہم نے بری چیزیں ایجاد کی ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ بری چیزوں کو ختم کرنے والی ذات اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ منکرات ہم نے ایجاد کی ہیں، دراصل ان کے منکرات کو اعلیٰ حضرت نے ختم فرمایا ہے، ان کی ان سارے عقیدوں کو اور ان ساری خرابیوں کو اعلیٰ حضرت نے دور کیا۔ اتنا ہی اسلام کے دشمنوں کے آگے ایک ایسی آپ نے ایسا بند باندھ دیا کہ کوئی آج تک اسے کراس نہ کر سکا، سد سکندر رسالت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ۔ اور اتنا ہی نہیں، اعلیٰ حضرت نے، یہ تو عقیدے اور عمل کی بات ہے، انسان معاشی زندگی بھی اس کی ہوتی ہے، خانگی زندگی بھی ہوتی ہے، سماج بھی کوئی چیز ہوتی ہے، انسان کو بہت ساری چیزوں کے اندر اس دنیا سے پالا پڑ جاتا ہے انسان کا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی کے کسی شعبے کو نہیں چھوڑا۔ میں یہ پوچھتا ہوں، کسی بھی ذات کا تعارف حاصل کرنا ہو، کوئی بندہ اگر کسی ذات میں مثال پی ایچ ڈی کر رہا ہے، اب ظاہر پی ایچ ڈی کر رہا ہے کسی کی ذات پہ، اس کو کھنگالے گا بھئی یہ کیا تھا، کس طرح تھا، کیا علم تھا اس کے پاس، کیا اس نے تصنیفات کی ہیں، وہ اس کو کھنگالے گا، بتا دے گا مثال کے طور پر بھی اس کو تفسیر میں مہارت ہے، دوسری کو کیا چلو بھائی حدیث میں مہارت ہے۔ یعنی ایک ایک عنوان کسی کی ذات کے ساتھ جڑے گا، وہ ذات ختم ہوتی چلی جاتی ہے، اس ذات کی مزید جہتیں نہیں نکلتی، فن میں اس کی مہارت نہیں ہوتی ہے۔ کیوں کہ ہر فن مولا کسی فن میں مولا نہیں ہوتا، یہ جملہ بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ 100 سال سے زیادہ گزر چکے ہیں، اور پاکستان کے اندر نہیں، بیرون ملک کی کئی یونیورسٹیز کے اندر باقاعدہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر مختلف زبانوں کے اندر، مختلف موضوعات کے اندر پی ایچ ڈی، ڈاکٹریٹ الحمدللہ دنیا کے اندر کیا جا رہا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان۔ اور اس وقت اعلیٰ حضرت پر 100 سے زیادہ پی ایچ ڈی کر کے لوگ ڈاکٹر بن چکے ہیں۔ یہ جو نئی نسل ہے آنے والی، یہ آنے والی نسل جب یہ اعلیٰ حضرت کو پڑھ رہی ہے، ان کو پتہ چلتا ہے اعلیٰ حضرت خالی قرآن کا ترجمہ کرنے والے مترجم نہیں تھے، یہ خالی قرآن کی تفسیر کرنے والے مفسر بھی نہیں تھے، یہ خالی حدیث کو بیان کرنے والے محدث بھی نہیں تھے، یہ خالی عاشقان رسول کے دلوں کو گرمانے والے محض ایک شاعر بھی نہیں تھے، یہ ایک بہت اچھے پلینر تھے، بہت اچھے پلینر تھے۔ آپ کو مختلف چیزوں میں زندگی کے جو آپ نے ہمیں اصول عطا کیے، وہ ساری چیزیں اگر دیکھیں تو اعلیٰ حضرت کی ذات کو سائنس سر کھپا کر تھک گئی، ریاضی دان سر کھپا کر تھک گئے۔ اعلیٰ حضرت کو دیکھا جائے تو اپنے دور کے ان سے بڑا سائنسدان کوئی نظر نہیں آتا۔ اور اعلیٰ حضرت کی تو جو سائنس پر بات بھی کی جاتی ہے، اعلیٰ حضرت کے آپ نے کبھی طب کے حوالے سے مدنی پھول نہیں سنے ہوں گے، میرے پاس یہ ہے ماہنامہ فیضان مدینہ، طب کے حوالے سے مدنی پھول ہے، ماہنامہ فیضان مدینہ، یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سفر کا یہ ماہنامہ فیضان مدینہ ہے۔ اس کے اندر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے طب میڈیکل پر عطا کردہ مدنی پھولوں پر مشتمل 4 صفحات کا اس میں مضمون موجود ہے۔ اچھا، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت سائنسدان تھے اور کتنے بڑے ڈاکٹر تھے، وہ تو کوئی مدنی پھول ہے، کوئی ڈاکٹر پڑھے تو سب پتہ چلے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کس ایک کے اعتبار سے دیکھنا ہے۔ غرض یہ کہ پرتیں کھلتی جا رہی ہیں، جہتیں نکلتی جا رہی ہیں، مگر میرے رضا کو عنوان پورا نہیں چل رہا تھا اطہر بھائی، تو کسی نے جو ہے نا کالر نے کہا کہ اعلیٰ حضرت اتنے سارے علوم کے ماہر تھے، یہ کیسے پتا چلا؟ آپ سے سوال ہوتا تھا تو آپ جواب دیتے تھے، تو آپ سے ان فنون کے بارے میں سوال ہی نہیں ہوا جو کھل نہ سکے، سوال ہوتا تو اعلیٰ حضرت ان کے بھی ماہر نکلتے۔ جب ڈاکٹر ضیاء الدین صاحب جب اپنا مسئلہ جرمنی لے کے جانے والے تھے اور کسی نے کہا کہ حضرت اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں چلے جائیے، وہاں پر تھوڑا سا سفر کر کے چلے جائیں، اعلیٰ حضرت منٹوں میں اسے حل کر دیا، منٹوں میں حل کیا۔ تو پوچھا حضرت کے استاد کون ہیں آپ کے؟ میں اتنا بڑا ریاضی دان اور جرمنی جا رہا تھا مسئلے کو حل کرنے کے لیے، آپ نے منٹوں میں حل کر دیا۔ تو فرمایا کہ استاد کوئی نہیں ہے، بس بچپن میں والد صاحب سے جمع تفریق اور یہ ضرب کے کچھ قاعدے پڑھے تھے، کیوں؟ تاکہ وراثت کے مسائل حل کر سکوں۔ میرے والد صاحب نے فرمایا کہ ان چیزوں کی طرف تمہیں پڑھنے کی حاجت نہیں ہے، علم دین حاصل کرو، رب تبارک و تعالیٰ یہ سارے علم تمہیں خود ہی سکھا دے گا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین، کیا بات ہے ہمارے آقا اعلیٰ حضرت کی، آنے والی نسل کو بھی ان اصولوں کو لینے کی ضرورت ہے۔ کچھ کالز مزید دیجیے۔ ماشاءاللہ۔
محمد کاشف اتاری گجرانوالا سے بات کر رہا ہوں. اشفاق بھی آپ کا سلسلہ ماشاءاللہ فیضان اعلیٰ حضرت بہت اچھا چل رہا ہے ماشاءاللہ. آج خصوصی مہمان حاجی اطہر اتاری تشریف لائے ہوئے ہیں. ان سے گزارش ہے کہ ہمارے گجرانوالا میں دارالمدینہ کی کب کھلے گا؟ جزاک اللہ خیرہ. جی حضرت، ہر شہر والوں کی طرف سے یہ نمائندگی ہوگی. پہلے تو یہ بات آپ نے بھی شروع میں تعارف میں لفظ حاجی ارشاد فرمایا، ابھی بھائی جان نے بھی ارشاد فرمایا، تو اس وقت بھی میری نیت تھی کہ میں بھی عرض کرتا ہوں، تو پھر وہ دماغ سے محو ہو گیا. آپ دعا کریں کہ میں حاجی ہو جاؤں. اچھا، اللہ تعالیٰ آپ کو جلد اللہ تعالیٰ عطا مصطفیٰ فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اسی سال مجھے حج کی سعادت آمین، عطا آمین، آمین. کرے. تو فی الحال حج کی سعادت سے محرومی ہے، اس لیے جو اسلامی بھائی حاجی کہتے ہیں انہیں اس سے رجوع کرنا چاہیے اور دارالمدینہ میرے دعا کرنی چاہیے. اللہ آپ کو جلد اللہ تبارک و تعالی رحمت و آسانی فرمائے، خیر و بھلائی نصیب کرے. ماشاءاللہ عز و جل دارالمدینہ گجرانوالا میں کھلے گا، جی ضرور کھلے گا انشاءاللہ عز و جل. تیاری فرمائیں. آپ تو جہاں جاتے ہوں گے آپ کو یہی ڈیمانڈ ہوتی ہوگی. میں نہیں بھی جاتا پھر بھی یہ ڈیمانڈ. اچھا ٹھیک، تو کیا کرتے ہیں اس سوال کے جواب میں آپ کا کیا کہنا ہوتا ہے؟ ضرور کھلے گا. وہ نا اعلیٰ حضرت کا ایک شعر یاد آ گیا، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے. اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا انشاءاللہ عز و جل. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بتدریج دارالمدینہ ترقی کی طرف گامزن ہے، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل 2018 کی تو پلاننگ ہم کر چکے ہیں. اچھا، 2019 میں انشاءاللہ، اس سال بھی اللہ کی رحمت سے کچھ نہ کچھ ادارے ہمارے دارالمدینہ ایکسٹینڈ ہو رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں الحمدللہ. مگر باقاعدہ انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہمارے پلاننگ ڈویژن کی طرف سے جو میرے پاس کارکردگی ہے وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو باب المدینہ کراچی اور اس کے علاوہ پاکستان کے کئی شہروں میں انشاءاللہ 2019 میں باقاعدہ انشاءاللہ عز و جل دارالمدینہ کھلیں گے، اور انشاءاللہ بڑے عظیم و شان کھلیں گے، تو اس کو اہتمام کے ساتھ کھلیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ. تو گجرانوالا والوں کو بھی انشاءاللہ عز و جل میں پہلے ہی عرض کر رہا ہوں، ویسے ہے میری انشاءاللہ 12ویں شریف کے مبارک ایام میں وہاں پر حاضری بھی ہے انشاءاللہ عز و جل. تو انشاءاللہ 2019 میں اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل ضرور کھلے گا. گجرانوالا کی بھی پلاننگ ہے انشاءاللہ. آپ لوگ بھی تیار رہیں اور ہمت کریں، اور دعوت اسلامی کے ذمہ داران کے ساتھ ہر طرح سے تعاون پیش کرتے رہیں تاکہ ہر مدنی کام جو ہے اس کو آگے بڑھانے میں مدد ملے. اگلی کال دیجیے. میرا نام ارمان گزال ہے، میں گزال طیبہ سے بولی ہوں، میں دارالمدینہ میں پڑھتی ہوں. انکل اطہر آپ میرے اسکول میں کب آئیں گے؟ مجھے ایک پیاری نعت سنائیے. فیضان اعلیٰ لجا ملے گا. انشاءاللہ اطہر کب آئیں گے؟ آئیں گے انشاءاللہ ویری سون مائی مون انشاءاللہ. ماشاءاللہ. چلیں اگلی کال دیجیے. آج جو موضوع ہے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ اور آنے والی نسل، تو ام اتار کے حوالے سے بھی میں کچھ مدنی پھول چاہوں گا کہ ایک بچے کو یا بچی کو سنوارنے یا بنانے میں والدہ کا، والدین کا کردار کیسا ہوتا ہے اور کیسا ہونا چاہیے. اور اشفاق بھائی اس پر مدنی پھول ارشاد فرمائیے. مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نباہو. ماشاءاللہ. کیا فرمائیں گے امیر اہل سنت کی والدہ کی تربیت کے بارے میں؟ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی امی جان ام اتار رحمت اللہ تعالی علیہ کی مبارک تربیت کے متعلق فقط میں اتنا کہتا ہوں کہ ان کی تربیت کے عظیم شاہکار میرے سرکار سیدی اتار کو ملاحظہ فرمائی. جب انشاءاللہ عز و جل آپ کی افکار، آپ کے افعال، آپ کے کردار، آپ کی گفتار، آپ کی رفتار سب آپ دیکھیں گے تو یہ در حقیقت انہی مادر مشفقہ، انہی عظیم خاتون کی الحمدللہ رب العالمین بنیادی تعلیم و تربیت ہے. کیونکہ بچے کی پہلی تربیت گاہی ماں کی گود ہوتی ہے. اور جب جب بھی ذکر ام اتار ہم نے سیدی اتار سے سنا ہے تو آپ نے یہی ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنی امی جان کو بچپن میں یہ کرتے دیکھا، امی جان کی طرف سے مجھے یہ بات ملی، امی جان کو میں نے اس عمل کو کرتے دیکھا، امی جان مجھے یوں ترغیب دلاتی، امی جان ہمیں یہ تلقین فرماتی. تو امی جان کی ترغیب و تلقین و تربیت عملی طور پر اللہ اکبر کبیرہ اس مرد قلندر کو ماشاءاللہ عز و جل آج دنیا بھر کے لیے ایک بہترین آئیڈیل پرسنالٹی بنانے میں بنیادی کردار ان امی جان کا تھا. اللہ ان کی تربت پر کروڑہ کروڑ رحمتیں نازل فرمائے. اور جہاں تک تعلق ہے ام اتار رحمت اللہ تعالی علیہ کی تربیت کے تعلق سے اس وقت جتنی اسلامی بہنیں ملاحظہ فرما رہی ہیں تو یہ بات بنیادی طور پر ہم سب کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ اولاد کی تربیت میں اصل کردار ہی ماں باپ کا ہوتا ہے. مجھے تو حیرت ہے ان والدین پر کہ جو اولاد کی تربیت میں اپنے کردار کو
تلاش رہے ہوتے ہیں. ارے بھائی تلاشی وہ چیز جاتی ہے کہ جو گم ہو جاتی ہے. یہ تو بنیادی طور پر ہے ہی آپ کے ذمے, ہے ہی آپ کے ذمے. اور قربان جاؤں میرے آقا شیخ کامل امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کے, آپ کا ایک بڑا پیارا رسالہ ہے جسے اردو میں ٹرانسلیٹ کیا گیا, اولاد کے حقوق. ہے تو اردو میں ہی ویسے, وہی تفصیل جو کی گئی اولاد کے حقوق. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. یہ بیان بھی مجھے کرنے کی سعادت حاصل ہوئی. یہ دارالمدینہ کے مختلف ہم ترکیبوں میں تھے, تو اس وقت تو بعین ہی اس کا مضمون میرے ذہن میں نہیں ہے, مگر اتنا ضرور عرض کروں گا کیونکہ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. تو اولاد کی تربیت کے حوالے سے میرے آقا امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ رسالہ ایک دفعہ اٹھا کر پڑھیے. اولاد کے حقوق, آپ کو معلوم چلے گا کہ یہ کس طرح سے ہونا چاہیے, کیسے ہونا چاہیے, اور اس سے بھی بڑھ کر ایک بات, کب سے ہونا چاہیے. یہ اولاد کی تربیت کا یہ جو مدنی پھول ہے نا, کب سے ہونا چاہیے. ہمارے منہ پر لفظی جب بھی تربیت کی بات ہوتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی تو ننھا سا ہے, چھوٹا سا ہے, منا سا ہے, کاکا سا ہے, چننا سا ہے. تو یہ چننا منا کاکا جو ہے نا, یہ بڑا ہو گیا. میرے آقا امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو اولاد کے حقوق کے اعتبار سے اس کی تربیت کے جو مدنی پھول ارشاد فرمائے نا, اللہ اکبر کبیرہ. پھر بیٹے کے مدنی پھول الگ ہیں, بیٹیوں کے مدنی پھول الگ ہیں, بیٹیوں کے لیے کچھ خصوصیات. اللہ اکبر کبیرہ. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ رسالہ ہے, کیا خوب مقالہ ہے. اولاد کے حقوق رسالہ ہے. میں نے صحیح فرما رہے ہیں. اولاد کے حقوق پہلا حق ہے, اس میں جو پہلا حق ہے وہ آپ کہہ رہے کب سے, تو اس کی وضاحت بھی کر دیں. اصل میں پہلا بیان کرتے ہوئے تھوڑا سا گھبراتا ہے, اس لیے ہو کہ ایکچولی وہ وقت گزر چکا ہوتا ہے, عمومی طور پر وہ گزر چکا ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی جو نئی نسل آگے بڑھے گی, ہاں اس کے لیے تو یہ ہو جائے نا. وہ پہلا حق ہی یہ ہے کہ اصل میں اولاد کی ماں کا جو چناؤ ہے نا, وہ کس بنیاد پر ہونا چاہیے. یعنی وہ جو ہماری جو خاتون خانہ ہوتی ہیں, بیگم صاحبہ ہوتی ہیں, جس کو ہمارے ہاں وائف کہا جاتا ہے, بیوی کہا جاتا ہے, پارٹنر, لائف پارٹنر کہا جاتا ہے, اس کا چناؤ کرتے وقت کن چیزوں کو بنیاد بنانا چاہیے کہ اصل میں در حقیقت پوری نسل کی تربیت ہوتی ہے. صحیح. ہمارے ذہن میں کچھ پیمانے اور ہوتے ہیں اور حقیقت پہ پیمانہ کچھ اور ہونا چاہیے. ایک مرتبہ اس رسالے کو ملاحظہ تو فرمائیے تو آپ کو معلوم چلے کہ فکر رضا ہے کیا, اور میرے آقا امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے سے وابستگان کو, عاشقان مصطفیٰ کو, بلکہ امت کو آنے والی نسل کی تربیت کا اہتمام کب سے, کیسے, کس طرح کرنے کا حکم ارشاد فرمائے. اس کو آپ اس سلسلے میں پڑھیے. سبحان اللہ. اور بالخصوص جو پہلا حق ہے, اس میں اس بات کو مد نظر رکھیں کہ ہم جب بھی اس اسٹیپ کی طرف بڑھیں, جب نکاح کی طرف بڑھیں, بالخصوص جو نوجوان طبقہ ہے جن کا آج نہیں تو کل انشاءاللہ اس مرحلے سے انہیں گزرنا ہے, اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے گزارے, اس بات کو, اس پہلو کو مد نظر رکھیں کہ جہاں بھی ہمارا رشتہ ہو رہا ہے, عقیدہ درست ہو اور اعمال, کردار, نماز وغیرہ کی پابندی کا سب سے پہلے اولین یہ درجہ ہے. ہم دیکھتے ہیں کچھ اور, پھر مسائل بھی کچھ اور ہوتے ہیں. اب اصل میں دیکھتے بھی کچھ اور ہیں اور کچھ اور بھی دیکھتے ہیں. جی صحیح فرما. پھر حالات آپ ہمارے سامنے. صحیح فرما. تو بنیادی طور پر تو یہی چیزیں. اور پھر چلیے الحمدللہ رب العالمین خیر سے اولاد بھی ہوگی تو اپنی خطوط کو اب مرتب کر لیں بھائی. چلیے اب تھوڑی سی ہمت کر لیں, تھوڑے 2 قدم آگے بڑھ جائیں. ہمارے نزدیک تربیت کرنے والا اسکول ہے, اکیڈمی ہے, ٹیوٹر ہے, ٹیچر ہے, قاری صاحب ہے. یہ سپورٹنگ ویل ہو سکتے ہیں, سپورٹنگ رولز پلے کر سکتے ہیں, اس میں آپ کی مدد و معاونت کر سکتے ہیں. ادارہ چاہے کتنا ہی جاندار ہو, کتنا ہی شاندار ہو, میں اس کرتا ہوں کہ ٹیچر بھی چاہے کتنا ہی شاندار ہو, کتنا ہی جاندار ہو, مگر اس کا اسپیسیفک ایک ٹائم ہے. بلکہ ٹیچر کی طرف سے, انسٹیٹیوٹ کی طرف سے بھی جو کچھ سکھایا بتایا جا رہا ہے اس کی امپلیمنٹیشن بھی کہاں ہونی ہے, گھر میں ہونی ہے. اور سچی بات تو اس میں دارالمدینہ کے اعتبار سے ہم کہیں کہ الحمدللہ رب العالمین شیخ کامل, شیخ طریقت, امیر علیہ سنت دامت برکاتہ علیہ کے فیضان سے یہ دارالمدینہ کا سلسلہ شروع ہوا. میں اسی عنوان پر اس طرح سے آتا ہوں. اور الحمدللہ ننے منع چنے منع مدنی منع جو ہمارے 2.5-3 سال کے ہمارے پاس آئے, اور مونٹیسری میں ماشاءاللہ عز و جل یہ ترکیبیں بنی, اور بتدریج الحمدللہ اب وہ ہمارے اس سال اللہ کی رحمت سے کلاس 4 کی طرف بڑھیں گے, یہ 3-4 سال کا سفر طے کر کے. مگر انڈرسٹوڈ ان کے پاس اسپیسیفک ٹائم ہے. کسی بھی اسکول میں آپ جائیں گے, کسی بھی کالج میں جائیں گے, کسی بھی یونیورسٹی میں جائیں گے, یا جامعہ میں جائیں گے, یا مدرسے میں جائیں گے, اس کا ایک اسپیسیفک ٹائم ہے. اس نے یقیناً ٹیچر کے ذریعے سے کچھ نہ کچھ ٹیچ کیا, لرننگ کی, مگر اس لرننگ کو امپلیمنٹ کرنے کا موقع اسے کب ملے گا؟ پریکٹیکل لائف میں انڈرسٹوڈ ہے. ٹھیک ہے. وہ بچہ 4 گھنٹے 5 گھنٹے 6 گھنٹے 7 گھنٹے 8 گھنٹے انسٹیٹیوٹ میں رہا, مگر اس کے علاوہ اپنی زندگی کے 20 گھنٹے 22 گھنٹے 18 گھنٹے
16 گھنٹے وہ آپ کے ساتھ رہتا ہے. اور یہ نہیں ہے, میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ میں نے ایک جگہ پر پڑھا, ایک مفکر کا قول ہے کہ تعلیم وہ ہے کہ جو تم منہ سے دیتا ہے, جو تم کہتے ہو نا, یہی ہے تعلیم. تربیت یہ ہے کہ جو تو کرتا ہے. اچھا, ہاں تربیت یہ ہے. قربان جاؤں شیخ کامل دامت برکاتہ العالیہ کی ہستی کو میں نے یوں سمجھا, یقین مانی, وہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کی خلوت و جلوت ہے نا. آپ دیکھیں کہ وہ اسلامی بھائی کے ذہن میں شاید یہ بات آتی ہے کہ یار امیر علیہ سنت کھانا کھا رہے ہیں تو ہمیں کائے کو دکھا رہے ہیں, کھانا ہی تو کھا رہے ہیں. ہاں اسی لیے دکھا رہے ہیں کہ تمہیں کھانا کھانے کی تمیز آ جائے. نہیں آتی, نہیں آتی. ایک تعداد ہے, کھانا کھانا نہیں آتا. کھانا کمال. کیا کیا بتاؤں آپ کی خدمت, حالت بڑی عجیب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کے درجے بلند کرے. کیا نہیں سکھایا, یقین مانی کیا نہیں سکھایا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خوب برکت عطا فرمائے. تو اسی طرح جو اولاد جو آپ کو دیکھ رہی ہے نا, یہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا, چلنا پھرنا, سونا جاگنا, آنا جانا, تجارت ملازمت, ان آؤٹ, یقین مانیے خاتون خانہ کا کچن سے چیخنا چلانا بولنا شور مچانا, ایٹیٹیوڈ اختیار کرنا, مس بیہیو کرنا, یہ سب آٹومیٹک بچے کے اس چھوٹے سے ننھے منھے ذہن میں فیڈ ہو رہا ہے. بالکل. اور کس موقع پر آپ نے کیا ایٹیٹیوڈ اختیار کیا, کیا بیہیویئر اختیار کیا, آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جب وہی کیفیت اس بچے پر آئے گی نا, پھٹ سے وہ کیفیت اس کے سامنے آ جائے گی. پھر آپ بولیں گے ہاں یہ کس نے سکھایا, تمیز ہو گیا, یہ کس نے بتایا, بدتمیز, بد اخلاق, بد لحاظ, بے مروت. تو اگر اسی کی ویڈیو بنی ہوئی نا کہ بی بی صاحبہ جب آپ نے کیا تھا نا, تو یہ اسی وقت بالکل بابا بھی کم نہیں ہے, بابا صاحبہ بھی, بابا صاحب بھی, دونوں کی ہی کیفیت ایسی ہوتی ہے. پھر ہم بولتے ہیں کہ ہمارے بچے بدتمیز ہو گئے ہیں. اور پھر یہ بھی عرض کروں آپ کی خدمت, ترکیب ہوتی ہے کہ پہلے تو ایسے نہیں تھے, اسکول میں جا کر ایسے ہو گئے. پہلے وہ تھے اتنے سے, جو شعور کی شین کا نقطہ جب آیا تو آپ نے اسکول بھیج دیا. اب جب شعور ڈیولپ ہوا تو انڈرسٹوڈ کہ وہ جتنے بھی, جسے کہتے ہیں نا کہ وہ ویوز آنا شروع ہوئی, جہاں سے لینے کی ترکیب بنی, تو وہ جس کا ٹیچر سے لے رہا ہے, ہر طرف سے جمع ہو رہا ہے. تو یقیناً وہ ٹیچر کا جو انداز ہے وہ بھی صلاحیت کر رہا ہے, مگر ٹیچر کے پاس 3, 4, 5 گھنٹے ہیں. امی جان وہ آپ کے پاس 16, 18 گھنٹے, بابا جان وہ آپ کے پاس 16, 18 گھنٹے. ذرا ہم اپنے اعمال کو, اپنے افعال کو, اپنے اقوال کو, اپنی کیفیات کو, پھر حضور کی بات کو لیتے ہوئے اپنے عقائد کو, اپنے نظریات کو, اپنے مزاج کو, اپنی عبادات کو, معاملات کو, اخلاقیات کا ذرا جائزہ تو لے لیں. اگر وہ افکار امام اہل سنت کے مطابق ہوتا, وہ عقیدہ و نظریات امام اہل سنت کے مطابق ہوتا, آج کل کے سمپل دور کے اعتبار سے عرض کروں سرکار شیخ کامل دامت برکاتہ العالیہ کی تعلیمات کے مطابق ہوتا, تو پھر آپ دیکھیں کہ حضرت نے بھی تو بچے پالے ہیں نا ماشاءاللہ. ہاں آپ کیفیت تو دیکھیے, شہزادگان کی کیفیت دیکھیے, اور اسلامی بہنیں بنت عطار کو ملاحظہ فرماتی ہوں گی, پھر ماشاءاللہ پوتے نواسے یہ سب ہمارے سامنے ہیں. تو الحمدللہ رب العالمین, رب کریم عز و جل کی رحمت سے جب ماں باپ خود تربیت یافتہ ہوں گے, تربیت کرنے کا مزاج ہوگا, اور تربیت کرنے کا مزاج کیسے ہوگا, اپنے اب اعمال و افعال و اقوال کے ذریعے سے ترکیب بنائیں گے, تو انشاءاللہ اولاد مدینہ مدینہ ہو جائے گی ماشاءاللہ. مزید کال دیجیے. اعلیٰ حضرت نے کسی ادارے میں ٹیچنگ وغیرہ بھی کی ہے کیا؟ جی حضرت. اعلیٰ حضرت نے کس ادارے میں ٹیچنگ کی؟ ارے جو اپنی ذات میں ادارہ ہو یار, جو اپنی ذات میں تنظیم ہو یار, جہاں بیٹھے وہیں مکتب کھلے, جہاں بیٹھے وہیں دارالفتہ, جہاں بیٹھے کمال. میرے اعلیٰ حضرت کی شان تو وہ ہے کہ جہاں بیٹھے یونیورسٹی وہاں سے شروع ہوتی ہے یار. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بریلی شریف میں الحمدللہ رب العالمین آپ کی مبارک خانقاہ ہے, وہی آپ کی درسگاہ بھی تھی, وہیں پر جلوہ فرما ہوتے تھے, وہی دارالفتہ بھی تھی, وہیں شاگرد بھی ہوتے تھے, وہیں پڑھتے تھے, وہیں پڑھاتے تھے, وہیں بولتے تھے, وہیں بلواتے تھے, وہیں درس دیتے تھے, وہیں درس دلواتے تھے. دارالعلوم منظر الاسلام. اعلیٰ حضرت نے کچھ عرصہ وہاں پر بھی تدریس فرمائی ہے درس نظامی کے طلباء کے درمیان, لیکن بہت کم وقت تھا وہ نا. صاحب بار شریعت اس کے بیج کے ایک فرد تھے, اور باقاعدہ وہ خود فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت درس حدیث دے رہے ہوتے تھے اور ہم کلاس میں درجے میں موجود ہوتے تھے. بالخصوص اعمال کی آپ نے بات کی, آج اعمال کی اصلاح کی ضرورت ہے, عقائد کی اصلاح کی بھی حاجت ہے کیا؟ بنیادی طور پر آنے والی نسل اعمال کی عمارت رکھی ہی, اعمال کی تو عمارت بنتی ہی عقیدے کی بنیاد پر ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ عقائد و نظریات کو چھوڑ کر اعمال کی عمارت کھڑی کریں گے؟ اگر اعمال کی عمارت کو کھڑا کرنا ہے تو سب سے پہلے عقائد و نظریات ہی کو صحیح طور پر درست کرنا پڑے گا, چونکہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا
وعملوا الصالحات. پہلے تو بنیادی طور پر ایمان و عقائد ہی نا, بے شک اسی کی بنیاد پر تو اعمال کی بنیاد رکھی جائے گی. اور اس کے متعلق میں چاہوں گا کہ وہی اس طرح تمہید ایمان کا میں نے تذکرہ کیا تو اس موقع پر مجھے بات ذہن میں آئی کہ سیدی امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی مبارک کتاب جو ہے عقائد و نظریات اہل سنت کی فی زمانہ آسان ترین اردو کتاب, جو اسلامی شعائر پر, اسلامی عقائد پر, کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب جو کتاب ہے ہماری, اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار شیخ کامل دامت برکاتہ العالیہ کو درازی عمر بالخیر بالصحت و عافیت نصیب فرمائے. میں چاہوں گا کہ عقائد و نظریات کے حوالے سے بنیادی طور پر اس کتاب کا مطالعہ ضرور کر لیا جائے. ہمیں معلوم چلے کہ واقعی کن امور کو اختیار کرنے سے ایمان والا ہونا تو ہے, اللہ کی رحمت سے ہم بائی برتھ مسلم ہیں, مگر ایمان والا رہنا اور ایمان کے ساتھ سلامتی سے رخصت ہونا اب اصل چیلنج یہ ہے. بائی برتھ ہم مسلم ہیں الحمدللہ رب العالمین, بہت بڑی تعداد انڈو پاک کے تو ماشاءاللہ مسلمانوں کی کثرت رب کریم کی رحمت سے کہ باپ کی پشت سے ماں کے رحم میں الحمدللہ ہم مسلمان, امی جان کی گود میں آئے تو ہمارے کان میں اذان کہی گئی, تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ایمان کی عظیم نعمت تو ہمیں مل گئی. اب چیلنج کیا ہے؟ حفاظت. چیلنج یہ ہے کہ اس کی حفاظت کرنی ہے, چیلنج یہ ہے کہ مسلمان رہنا ہے, چیلنج یہ ہے کہ ایمان سلامت لے کر دنیا سے جانا ہے. عقائد تو الحمدللہ ہمیں بائی برتھ مل گئے ہیں, عقائد ہمارے مضبوط ہیں. ہمارے عقائد کی دیوار میں تزلزل کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ وہ کون سے ذرائع ہیں جن کے ذریعے آج کل جدید ذرائع ہیں, کن ذرائع سے ہم اپنے عقائد کی دیوار میں دراڑ پا سکتے ہیں, ان سے ہمیں بچنا پڑے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان مجید میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو, ایمان ہے, ہم مسلمانوں سے خطاب ہے, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. ایمان, اس کے بعد ہے تقوی, اللہ سے ڈرنا, اور پھر فرمایا کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. مفسرین کرام نے یہاں پر جو بحث ارشاد فرمائی, امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اگر تفسیر کبیر کو سامنے رکھتے ہوئے میں دیکھوں تو صادقین کے ساتھ ہونا ایک تو یوں ہوتا ہے کہ ہم ان کی صحبت میں رہیں. سرکار کریم علیہ السلام کی ذات, آپ کے صحابہ کرام جو پروانہ وار آپ کے گرد رہا کرتے تھے, ایک تو صادقین کا یوں ساتھ رہنا ہے, صحبت ہوتی ہے. جس طرح اگر آج ہمیں قبلہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی صحبت ہمیں میسر ہے, ایک تو یہ ساتھ ہونا ہوتا ہے جسمانی طور پر صحبت, کچھ حاصل کرنا, کچھ سیکھنا, اور ایک صادقین کے ساتھ ہونا جس کو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا, وہ یہ ہوتا ہے کہ جو صادقین کی آراء ہوں, جو ان کے نظریات ہوں, جو ان کی تعلیمات ہوں, ان کو سامنے رکھ کر اپنی ذات کو اس کے مطابق ڈھال لینا اور اپنی زندگی کو اس طرح گزارنا, یہ بھی دراصل صادقین کے ساتھ ہی ہونا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ایمان دیا, اب دوسری چیز ہمیں کیا, اللہ سے ڈر, اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرنا ہے, تقوی اختیار کرنا ہے. اب جو تیسرا حکم قرآنی ہے کہ کنوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. اب یہ جو ایمان والو خطاب ہے, تو جس طرح یہ پہلی صدی ہجری کے مسلمان صحابہ کرام تابعین تبع تابعین سے تھا, آج 15ویں صدی میں موجود مسلمان سے بھی یہی خطاب ہے کہ اس نے بھی ایمان والا ہے تو اللہ سے ڈرنا ہے, تقوی اختیار کرنا ہے اور صادقین کے ساتھ ہونا ہے. اب جو صادقین تھے, سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہلے نمبر پر ہے, پھر اس کے بعد آپ کے خلفائے راشدین ہیں, اور پھر آگے جو تعلیمات اسلام 1400 سال سے چلتی چلی آ رہی ہیں وہ ساری تعلیمات ہیں. اب ان تعلیمات میں رکھنا پڑھنے کے بعد جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی تجدید کی اور ہمارے سامنے ان کو بیان کیا, جسے ہم فکر رضا کہہ رہے ہیں, تو اس فکر رضا کو دراصل اپنا لینا یہ صادقین کے ساتھ ہونا ہے. اور فی زمانہ فکر رضا کو بہترین انداز کے اندر اس دنیا کے اندر عام کرنے والی, دنیا کے 200 سے زائد ممالک کے اندر پھیلانے والی ذات امیر اہل سنت دامت برکاتہ الحمدللہ. میں یہ کہتا ہوں کہ یہاں پر موجود جو آڈینس ہے, حاضرین ہیں, ہم بھی اپنی ذات پر غور کریں, جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ بھی سوچیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے پہلے نام کہاں سنا تھا؟ سب سے پہلے نام اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا کب سنا تھا؟ رضا رضا کب سنا تھا؟ کب؟ جب وہ دعوت اسلامی کے ماحول میں آئے تھے. الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے اعلیٰ حضرت کے متعلق جو میں نظر دیا, فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت میری آنکھیں بند ہیں. قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ ہو, یار جو اعلیٰ حضرت نے کنز ایمان میں ترجمہ کیا ہے اس پہ آنکھیں بند ہے. فقہی مسئلہ ہو, اعلیٰ حضرت نے جو عقول فرما دیا ہے اس پہ آنکھیں بند ہے. کوئی تحقیق ہو, اعلیٰ حضرت نے جو تحقیق کر دی اس پہ آنکھیں بند ہے. بندہ یہ سوچتا ہے کہ زمانے کی اتنی بڑی ذات, اتنی عظمت والی ذات, جس ذات کے متعلق یہ کہہ رہی ہے کہ اس پر میری آنکھیں بند ہے, خود اس ذات کی اپنی عظمت کا عالم کیا ہوگا. تو امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ جو فی زمانہ میں کہوں گا فکر رضا کے آئیکن ہیں, فکر رضا کے آئیکن ہیں. تو اس ذات کے ساتھ جڑ جانا, دعوت اسلامی کے مدنی
مدنی ماحول کے اندر رچ بس جانا، گویا صادقین کے ساتھ ہو جانا ہے. تو اگر اپنا جو ایمان ہے اس کو بچانا ہے، عقیدے کی اصلاح کرنی ہے، عمل کی اصلاح کرنی ہے، احیاء سنت میں اپنا کچھ حصہ ملانا ہے، تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. انشاءاللہ عقیدے کی بھی اصلاح ہوگی، عمل کی بھی اصلاح ہوگی، اور فکر رضا بھی آپ اس کو. آج کل کیا ہے، ہم فیس بک یوز کر رہے ہیں، جا رہے ہیں، اب بہت سارے گروپس کی بھرمار ہے، واٹس ایپ ہے، تو کیا کیا آ چکا ہے، انسٹاگرام آ چکا ہے، تو ٹویٹر ہے، تو اسنیپ چیٹ، کیا کیا ہے، اب سب کچھ چل رہا ہے نا. اب کبھی کون آ گیا، کبھی کون آ گیا، کبھی کس طرح کا، کبھی کس طرح کا. اب جو آ رہا ہے بول رہا ہے، اپنے کو ہم سن رہے ہیں. اب اس انداز سے اگر ہم رہیں گے، اطہر بھائی کیا فرمائیں گے؟ اپنے عقائد کی اصلاح پھر کس طرح ہوگی، ان کی حفاظت کیسے ہوگی؟ اصل میں کیا انداز ہوگا؟ مجھے اس موقع پر ایک حدیث پاک یاد آ گئی جس کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، قبلہ میری اصلاح بھی فرمائیے گا. وہ تم غور کرو کہ تم اپنا دین کس سے حاصل کرتے ہو. صحیح. کیا وہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ یہ علم دین ہے، تو اب تم یہ دیکھو کہ کس سے اپنا دین حاصل کریں. ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم، کہ یہ علم دین ہے، کس سے لے رہے، کس سے حاصل کریں. یہ بنیاد دیکھنی پڑے گی. دیکھیں میں آپ کی خدمت پہ بلا تکلف ایک بات عرض کر رہا ہوں، یہ تو دین کا معاملہ ہے، اسلام کا معاملہ ہے، عقیدے کا معاملہ ہے، آخرت کا معاملہ ہے، قبر کا معاملہ ہے، اور مولا کی بارگاہ میں حاضری کا معاملہ ہے، اس کے حضور سرخروئی کا معاملہ ہے. میں اس معاملے کو تھوڑا ایک طرف کر کے ایک سمپل بات کی جائے. آدمی جب بھی کوئی چیز لینے کے لیے جاتا ہے نا، جب بھی کوئی چیز لینے کے، کسی بھی برانڈ کا نام نہیں لیتے، چلیے ہم کسی بھی برانڈ کا نام لینا چاہتا ہے، ہماری کوشش کیا ہوتی ہے کہ یار پراپر وے میں جو اس کا جو اگر آؤٹ لیٹ ملتا ہے، اس کا اگر فرینچائزر ملتا ہے، اس کا اگر کوئی ڈسٹریبیوٹر ملتا ہے، اس کو کوئی پراپر وے میں ہینڈل کرنے والا ملتا ہے، اس کمپنی کا کوئی پراپر ریپریزنٹیٹیو ملتا ہے، یا اس کمپنی کا ہی کوئی یہاں پر نمائندہ موجود ہے، تو ہم اس کی طرف رجوع کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہر ایرے غیرے نتھو خیرے سے اٹھا کے ہم نے وہ پروڈکٹ حاصل کر لی، اور اگر فار ایگزامپل کسی سے لے بھی لی تو خود بھی پتہ بھی چل جاتا ہے 2-4 دن کے بعد کہ پوزیشن کیا ہے. تو یار کامن سینس کی بات ہے، جو فیس بک پر اپنا فیس دکھانے جیسے نہیں ہوتے، آپ ان کو کیسے فیس کرتے ہو اور ان کی بک سے دین کیسے لے لیتے ہو؟ یار ذرا غور تو کرو یار. مطلب کہ آپ ذرا کامن سینس کی بات ہے نا، کہ جن کو اتنا سینس بھی نہیں ہے کہ دین حاصل کرنا چاہیے، کامنٹ سے دین حاصل کریں گے. ارے دین کمٹمنٹ سے آتا ہے میرے بھائی، کامنٹ سے نہیں آتا. کیا بات. اور کمٹمنٹ کس سے؟ کمٹمنٹ سے آتا ہے، کمٹمنٹ سے آئے گا. کامن سینس کی بات ہے یار. یعنی ایک آپ مطلب کہ یقین مانیے جوتا بھی خریدنے جاتے ہو تو یار بالکل آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ کون سا جوتا کہاں سے ملے گا یار، تو اس کے سر پر جوتا نہیں مارنا چاہیے کہ جو دین لینے کے لیے اس طرح سے وہ اب میں ان کمپنیوں کے بھی نام نہیں لیتا، کہیں پتہ چلے وہ بھی کاری پکڑ جائے. تو جو اس طرح سے سوشل میڈیا پر جا کر، جو ہے ہی سوشل میڈیا یار، ان پڑھ جاہل گوار، جن کو دین کی دال کا نہیں پتا، جن کو اللہ اور رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کا نہیں پتا. سچی بات تو یہ کہ مبصرین کی کثرت ہے، مگر حقیقت یہ ہے محققین کی حسرت ہے. تبصرے سارے کر رہے ہیں، تحقیق کون کر رہا ہے؟ اور آپ کے سامنے. اور محققین کے پاس جاتا کون ہے؟ علماء کے پاس جاتا کون ہے؟ فقہاء کے پاس جاتا کون ہے؟ ایسے اللہ رب العالمین عز و جل کے پیاروں کے پاس جاتا کون ہے؟ صلح کے پاس جاتا کون ہے؟ آپ بتاؤ یار. تبصرے کر کے اس طرح سے تذکرے کر کے آپ دین لوگے؟ نہ. کامن سینس کی بات ہے، تھوڑا عقل کا استعمال کیجئے. مولا نے شعور کی آنکھ دی ہے، مولا نے عقل کی نعمت دی ہے، مولا نے سمجھ کی دولت دی ہے، تو اس کو اختیار کیجئے. اللہ کے نیک بندوں کے پاس جنہیں مولا نے یہ شرف بخشا ہے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. مدنی چینل آپ کے سامنے ہے، مدنی چینل کے بادشاہ ہمارے آقا شیخ کامل کی ذات آپ کے سامنے ہے یار. دارالفتاح اہل سنت آپ کے سامنے. کیسا پوزیٹیو اسٹائل کے ساتھ آپ کو اللہ اور رسول کی بارگاہ، اللہ اور رسول کی بارگاہ میں کامیابی کا راستہ بتایا جا رہا ہے. کہیں کو ادھر ادھر جاتے ہو یار، اور جو بھی جو بول دے گا کر لو گے یار. کمال ہو گیا یار. یہ تو کامن سینس کی بات ہے جی صاحب. جب جوتا لینے کے لیے آپ ایسی جگہ پر جاتے ہو، کپڑا لینے کے لیے ایسی جگہ پر جاتے ہو یار، سیدھا سامان لینے کے لیے، میڈیسن لینے کے لیے آپ کے ذہن میں پراپر ایک برانڈ ہوتا ہے، آپ ایک نام ہوتا ہے. تو خامخواہ دین کسی سے بھی لے لو. دین سوشل میڈیا سے حاصل کرنا ہے، ہائے 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 ہائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور بالخصوص جو ہے نا، سنو سب کی کرو اپنی، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہر کسی کی سننا. یہ بھی بہت بڑا مضر عمل ہے، اور اس سے بھی بعض اوقات جس کی سن رہا ہوتا ہے پھر کر بھی اسی کی جاتا ہے. اس لیے عاشقان رسول کے ساتھ رہیے، علماء اہل سنت کا دامن مضبوطی سے تھامے رہیے. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ایک ایسی چھتری ہے، آپ کو انشاءاللہ اس کے نیچے آ کر
اعلیٰ حضرت کا فیضان ملے گا، غوث پاک کا در ملے گا، مولا مشکل کشا کے انشاءاللہ دامن میں جگہ ملے گی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر عنایت آپ کو انشاءاللہ یہاں پر ملے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک کا ادب، اس کا خوف اور اس کی رحمت کی امیدیں یہاں پر آپ کو ملیں گی۔ ایک اور کال لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اپنے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ذوق نعت کی طرف بڑھیں گے۔ جی سبحان اللہ، ماشاءاللہ بہت بہت خوب سلسلہ ہو رہا ہے۔ پوچھنا یہ ہے کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب کا کیا مطلب ہے؟ کیا بے ادب کا نصیب نہیں ہوتا؟ جی قبلہ، بے ادب کا نصیب تو ہوتا ہے، مگر نصیب سے پہلے بد بھی ہوتا ہے، بد بھی ہوتا ہے، بد نصیب ہوتا ہے، محروم ہوتا ہے بیچارہ وہ، جس کے پاس ادب نہیں ہے وہ بد نصیب ہے، واقعی بد نصیب ہے۔ کیونکہ میں اس گفتگو چونکہ ہم سمیٹنا چاہ رہے ہیں تو ان کی بات بھی بڑی توجہ دلانے والی ہے، اور میں چاہوں گا کہ فکر رضا کے اس عنوان کو قبلہ کے تو ماشاءاللہ عالمانہ مدنی پھول ہیں اور بہت پیارے مدنی پھول ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں مزید برکتیں بھی عطا فرمائے۔ اور میں اس کروں گا کہ عوامی اعتبار سے نہ بس اس فکر رضا کو میں ایک شعر میں سمونا چاہتا ہوں تاکہ واللہ ہم سب کی سمجھ میں آ جائے۔ کہنے والے نے بڑی پیاری بات کہی اور مشہور ہیں کہنے والے بھی ماشاءاللہ عز و جل، وہ کہتا ہے کہ ایمان جسے کہتے ہیں عقیدے میں ہمارے، ہمارے عقیدہ جو نا وہ فکر رضا، افکار رضا، تعلیمات رضا، یہ سب کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ایمان جسے کہتے ہیں عقیدے میں ہمارے، وہ تیری محبت تیری عطرت کی ولا ہے۔ سبحان اللہ، بس مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت وہ کیجئے جیسا اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ایمان کی بنیاد دو چیزوں پر ہے، تعظیم مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ۔ فرمانے لگے کہ سارے رشتوں سے بڑھ کر، سارے چیزوں سے بڑھ کر اگر ان دو چیزوں کو مقدم رکھے گا تمہارا ایمان کامل ہوگا، ورنہ فرمایا ہرگز اگر ان چیزوں میں ذرا سا بھی نقص آیا تو تمہارا ایمان کبھی کامل نہیں۔ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا، اپنے مولا کا پیارا ہمارا، دونوں عالم کا دولا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ یہ ہے فکر رضا، سبحان اللہ، خدا کی قسم یہ ہے فکر رضا۔ مصطفیٰ سے ایسی محبت ہو صلی اللہ، بس فیوچر برائٹ ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ برکتیں دے ہمارے اطہر بھائی کو بھی، ہمارے بلال مدنی بھائی کو بھی۔ اعلیٰ حضرت کی شان میں منقبت بھی ہونی چاہیے، پھر ایسے پیارے رضا ہیں، چند اشعار آئیے مل کے پڑھتے ہیں۔ اے رضا مرتبہ کتنا ہوا بالا تیرا، اے رضا مرتبہ کتنا ہوا بالا تیرا، ہند تو ہند عرب میں ہوا شہرا تیرا، ہند تو ہند عرب میں ہوا شہرا تیرا، اے رضا مرتبہ کتنا ہوا بالا تیرا، کوئی کیا جانے بڑا کتنا ہے رتبہ تیرا، کوئی کیا جانے بڑا کتنا ہے رتبہ تیرا، اصفیاء چومنا چاہے وہ ہے طلبہ تیرا، اصفیاء چومنا چاہے وہ ہے طلبہ تیرا، اے رضا مرتبہ کتنا ہوا بالا تیرا، اے رضا مرتبہ کتنا ہوا بالا تیرا، غوث اعظم تو کیا آقا و مولا تیرا، غوث اعظم تو کیا آقا و مولا تیرا، کتنا اونچا کیا اللہ نے رتبہ تیرا، کتنا اونچا کیا اللہ نے رتبہ تیرا، اے رضا مرتبہ کتنا ہوا بالا تیرا، اے رضا مرتبہ کتنا ہوا بالا تیرا، اس صدی کا تو مجدد، تو زمانے کا امام، اس صدی کا تو مجدد، تو زمانے کا امام، اہل حق چلتے ہیں جس پہ وہ ہے راستہ تیرا، اہل حق چلتے ہیں جس پہ وہ ہے راستہ تیرا، اے رضا مرتبہ کتنا
ہوا بالا تیرا، اے رضا مرتبہ کتنا ہوا بالا تیرا، تجھ کو اللہ نے ہر فضل عطا فرمایا، تجھ کو اللہ نے ہر فضل عطا فرمایا، کون سا علم کے جس میں نہیں حصہ تیرا، کون سا علم نہیں جس میں ہے حصہ تیرا، اے رضا مرتبہ کتنا ہوا بالا تیرا، اے رضا مرتبہ کتنا ہوا بالا تیرا، اس زمانے میں کوئی تجھ سا نہ دیکھا نہ سنا، اس زمانے میں کوئی تجھ سا نہ دیکھا نہ سنا، غوث اعظم کی کرامت تھی سراپا تیرا، غوث اعظم کی کرامت تھی سراپا تیرا، اے رضا مرتبہ کتنا ہوا بالا تیرا، اے رضا مرتبہ کتنا ہوا بالا تیرا، ہند تو ہند عرب میں ہوا شہرا تیرا، تیری ہر بات ہے آئی نائے حق و باطل، تیری ہر بات ہے آئی نائے حق و باطل، تیرے ہر کام میں ہے رنگ نرالا تیرا، تیرے ہر کام میں ہے رنگ نرالا تیرا، اے رضا مرتبہ کتنا ہوا بالا تیرا، اے رضا مرتبہ کتنا ہوا بالا تیرا، ہند تو ہند عرب میں ہوا شہرا تیرا، فیضان اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، عشق و محبت گج بج کے، عشق و محبت شیخ شریعت پیر طریقت حامی سنت ماہی بدعت پیکر سنت فیضان اعلی حضرت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مرحبا مرحبا، کیا بات ہے کیا بات ہے۔ آج کے موضوع سے مناسبت رکھتا ہوا جی امیر اہل سنت دعوت برکاتہم العالیہ کے بارے میں جو علامہ بدر الدین رضوی صاحب نے کلام لکھا، مسلک کا تو امام ہے، تو اس کا شعر بھی اگر آپ پڑھ دیں، فکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار، 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 یہ تیرا اونچا کام ہے، یہ تیرا اونچا کام ہے، یہ تیرا اونچا کام ہے، الیاس قادری، یہ تیرا اونچا کام ہے، الیاس قادری، الیاس قادری، مسلک کا تو امام ہے، الیاس قادری، تدبیر تیری نام ہے، الیاس قادری، الیاس قادری۔
چینل کے ناظرین، سلسلہ فیضان اعلی حضرت جاری ہے اور ہمارا ایک سیگمنٹ اس میں ہوا کرتا ہے بہار فتاوی رضویہ. آئیے یہ شروع کرتے ہیں. وہاں کیا بات اعلی حضرت کی، مسلک اعلی حضرت سلامت رہے، مسلک اعلی حضرت سلامت رہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوالات ہوتے رہے، آپ جوابات دیتے رہے، فقہی، طبی، ایسے علم و حکمت کے مدنی پھول فتاوی رضویہ شریف میں ہمیں ملتے ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے کہ رضا کا قلم کیسا چلتا تھا. باہر فتاوی رضویہ میں ہم روزانہ ایک فتویٰ سوال و جواب بیان کرتے ہیں. کم و بیش 22,000 صفحات پر پھیلا ہوا یہ علم کا سمندر، اس میں سے ایک سوال جواب تو بہت تھوڑا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہم برکت لینے کے لیے اور اس کی اہمیت بتانے کے لیے بھی کہ فتاوی رضویہ شریف کی اہمیت کتنی ہے، سلسلے کو ہم نے شروع کیا ہوا ہے. اعلیٰ حضرت سے سوال کیا گیا 2 رجب کو 1331 سے ہجری، یعنی آج سے تقریباً 108 سال پرانا یہ سوال ہے. اور پوچھنے والے ہیں امیر علی صاحب قادری. پوچھتے ہیں کیا فرماتے ہیں علماء دین ان مسائل میں کہ قرآن شریف پڑھنے کے وقت سلام کرنا یا سلام لینا کیسا؟ نمبر 2، کن شخصوں کی تعظیم کے لیے قرآن مجید کی تلاوت موقوف کی جا سکتی ہے؟ اعلیٰ حضرت نے جواب دیا. الجواب: نمبر 1، قرآن شریف پڑھنے والے پر سلام کرنا ناجائز ہے اور اسے اختیار ہے کہ جواب دے یا نہ دے، اور قرآن پڑھنے والے کو دوسرے پر سلام کرنے کی اجازت ہے جبکہ وہ معظم دینی یعنی بزرگ ہستی وغیرہ ہو کوئی، یا اسے سلام نہ کرنے میں کوئی اندیشہ ہو فتنے وغیرہ کا کہ کہے گا یہ سلام ہی نہیں کرتا ہے، کوئی اور بات کا اندیشہ ہو کسی ضرر کا نقصان کا، تو سلام قرآن پاک کی تلاوت روک کے پڑھنے والا کر سکتا ہے. دوسرے سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا قرآن شریف پڑھنے میں کسی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا جائز نہیں مگر باپ یا علم دین کا استاد یا پیر و مرشد یا عالم دین یا بادشاہ اسلام، یا بمجبوری اس کے لیے کہ اگر قیام نہ کرے تو اس سے نقصان پہنچنے کا ظن غالب ہو. سبحان اللہ. ایک مختصر شاید 1 سے 1.5 منٹ کا یہ سوال جواب ہے کہ کتنے سارے پھول دے دیا آپ نے. ماشاءاللہ. سلسلہ آپ نے دیکھا، فتاوی رضویہ شریف کے مدنی پھول بھی دیے ہم نے. بہت شکریہ ادا کریں گے ہمارے قبلہ رکن شورا اتاری صاحب کا. بہت پیاری گفتگو فرمائی آپ نے. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت سلامت رکھے، برکت عطا فرمائے. بہت شکریہ بلال مدنی صاحب، بہت شکریہ. سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا. ہم انشاءاللہ اطہر بھائی کو رخصت کریں گے اور ہم آگے بڑھیں گے اپنے سلسلے کو لے کر. جو آپ اسکیچز وغیرہ بنا کر ہمیں بھیجتے ہیں ان کو ہم اب اسکرین پر شامل کرنے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں گے آج ہم نے بہت چھان پھٹک کر تقریباً ہم نے 116 امیجز نکالی، 116 اسکیچز، بہت پیارے پیارے، بیوٹیفل، خوبصورت. اور ظاہر ایک کو بنانے میں بہت وقت لگتا ہے، تو اب جو ہیں ہم اپنے ناظرین کے بھیجے گئے وہ اسکیچز جو مزار اعلیٰ حضرت کانٹیسٹ کے لیے وہ بھیجتے ہیں، روزانہ کوئی ایک امیج سلیکٹ ہوگی اور آپ نے دیکھنا ہے کون سی امیج آج سلیکٹ ہوتی ہے. اور یہ انشاءاللہ 25 سفر المظفر کے کانٹیسٹ میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ان 25 سفر کو 25 امیجز ہوں گی اور ان میں سے کوئی ایک جو ہے اس کے لیے انشاءاللہ انعامات اور تحائف وغیرہ کا بھی سلسلہ ہوگا. آئیے دیکھتے ہیں آج کی اسکیچز کون سے ہیں. روید، نام کلیئر نہیں ہے اسی لیے پڑھنے میں نہیں آتا. سائم رضا اتاری، مہروی کابینہ، راول پنڈی. ماشاءاللہ. نام اس میں نہیں ہے. نام کلیئر نہیں ہے. شیخ ہیں کوئی، حلیمہ شیخ ہے غالباً. نام کلیئر لکھا کرے. بنت اعجاز احمد، بنت جاوید. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بنت فیصل، فیصل آباد، سردار آباد. ماشاءاللہ. کیا نام ہے یہ؟ گڑیا اتاریہ. ہند، عمر 12 سال. ماشاءاللہ. بنت الطاف احمد بشیر، عمر نہیں لکھی. ماشاءاللہ. ویری گڈ. نام کلیئر نہیں ہے. بڑی محنت کر رہے ہیں ناظرین ماشاءاللہ یار، کیا بات ہے. مدینہ مدینہ. آگے. سعدیہ بنت ناصر خان، کرناٹک، ہند. ویری گڈ ماشاءاللہ. احمد رضا اتاری، دارالمدینہ، ایج 6 ایئرس. ماشاءاللہ. ہند سے.
مطیع اتاریہ مرکز الاولیاء لاہور عمر 8 سال بنت شہناز اسلام آباد ویری گڈ ماشاء اللہ آسیہ ماشاء اللہ نام بنت محمد اسلم ماشاء اللہ بنت الطاف حسین نیپال سے غالباً نام اور عمر اور شہر کا نام واضح لکھا کریں احمد رضا واہکینٹ یہ کیسے لکھا ہے نام موبائل سے لکھا ہے شاید میمونہ اتاریہ انگلینڈ واہ ماشاء اللہ فرقان اتاری یو پی ہند ماشاء اللہ ام کلثوم اتاری کرناٹک ہند ماشاء اللہ نام واضح نہیں ہے ماشاء اللہ بنت صدیق ماشاء اللہ ویری گڈ کیا بنایا ہے یہ ہاتھ سے بنایا ہے حیرانگی ہے ماشاء اللہ یہ ہے رابعہ اتاریہ موڈاسا ہند عمر 8 ایئرس احمد رضا باب المدینہ کراچی نام نہیں لکھا فاطمہ اتاریہ انگلینڈ 8 years from Germany بنت امانت اتاری very good بنت رابعہ فاطمہ age 7 years بنت ناصر خان ماشاء اللہ ماشاء اللہ عائشہ اتاریہ ماشاء اللہ نام واضح نہیں ہے بنت نذیر احمد محمد طلحہ اتاری مرکز الاولیاء ویری گڈ محمد زید اتاری عمر 15 ایئرس ہند ماشاء اللہ ام صدیق ماشاء اللہ مدینہ مدینہ سلسلہ دیکھنے والے ہماری حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں اس بہانے حلیمہ اتاریہ عمر 5 ایئرس کیا بات ہے کیا بات ہے خدیجہ عدنان ناروے ویری گڈ ماشاء اللہ بنت محمد لیکن نام واضح نہیں ہے پڑھا نہیں جا رہا حسنین بن حنیف تھر شاید 9 ایئرس نام کلیئر نہیں ہے ماشاء اللہ کیا بات ہے فیضان اعلی حضرت گھر گھر پہنچ رہا ہے بھائی عمر 12 ایئرس بلال شاید ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ نام واضح نہیں ہے یاسر نوری آباد 9 ایئرس بنت جعفر جتوئی شاید بلوچستان سے نام واضح نہیں ہے عمیر اچھا نام واضح لکھا کرے نام عمر اور شہر کا نام زین شاید زین عاقب علی اتاری عمر 18 ایئرس میرپور خاص ماشاء اللہ ماشاء اللہ نام واضح نہیں ہے یہ بھی کوشش ہے ابو ذر عمر 6 ایئرس ممبئی نام واضح نہیں ہے صبا عائشہ بنت اچھا عبد الرحیم ماشاء اللہ مدینہ مدینہ روز ہمارے اسکیچز بڑھتے ہی جا رہے ہیں علی حیدر ایج 16 ایئرس نام واضح نہیں ہے عمیر حمزہ واکینڈ کیا بات ہے عمیر بھائی نام واضح نہیں ہے ماشاءاللہ رانا علی حمزہ بنت لیکن نام واضح نہیں ہے شاید حنیف ہے یو پی سے ارے واہ ماشاءاللہ چھپے رستم میں نام نہیں لکھا احمد رضا اتاری عمر 12 ایئرس چھپے مدنی ہے اچھا جزاک اللہ چھپے رستم سے رجوع کرتا ہوں نام کیا ہے نمرا بیگم حیدرآباد ہند سے تھے فیضان اعلی حضرت جاری رہے نام نہیں لکھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ خالد محمود بنت خالد عمر 18 ایئرس ماشاءاللہ کائنات اتاری یہ کیسا نام بنت ناصر بنت الطاف حسین صدیقی
آج 2 بنت الطاف حسین ہو گئی الگ الگ، نام نہیں لکھا. ماشاء اللہ کیا بات ہے. آپ نے دیکھا ہمارے ناظرین نے کس پیارے انداز میں اسکیچز بنا کے بھیجے. ان سب کے لیے دلجوئی کے لیے ذکر اللہ کی نیت سے سبحان اللہ کی صدائیں ہوں. 3 کو سلیکٹ کیا ہے، 116 کم و بیش دکھائی گئی ہیں، اور ان میں سے کون سی 3 ہیں جن کو آگے مقابلے میں حصہ ملے گا؟ مبارک ہو ماشاء اللہ. ضیاء کوٹ سے یہ اسکیچ بھیجا گیا، بنت خالد محمود ماشاء اللہ، یہ بائی ہینڈ بنائے گئے ماشاء اللہ. بنت صدیق، یہ ان کا شہر وغیرہ نہیں لکھا. ویری گڈ ماشاء اللہ کیا بات ہے. اچھا محمد سائم رضا راول پنڈی سے ماشاء اللہ. چلے تینوں لگتا ہے پاکستان کی ہیں، تو آپ کو بہت مبارک ہو. یہ اسکیچز آپ نے بھیجے، کیا بات ہے. آج تو دھوم مچی ہوئی ہے. واہ، یہاں پر بھی ہیں ہمارے ناطخواں بھی بنا کے لائے. خود بنائی آپ؟ یہ ان کی بھانجی نے بنائی. اچھا سفینہ اتاریہ بنت محمد زاہد اتاری، کیا بات ہے ماشاء اللہ یار، بڑا خوبصورت. کتنے ایج ہے ان کی؟ چھوٹی مدنی منی ہے. کتنے سال کی؟ زیادہ چھوٹی نہیں ہے. بہت پیارے بنائے. مل کے بنایا ہوگا، یہ اکیلی نے بنایا ہے؟ اللہ اکبر. یہ بھی مدنی مقابلے میں شامل کر لیں ہم. یہ ایک سوال یہ آیا تھا، کیا اس سے پہلے کبھی ان دنوں کے اندر اعلیٰ حضرت کے اتنے سارے مزارات بنائے گئے ہوں گے تصویروں میں؟ مجھے کوئی ایسی مثال ملتی نہیں ہے. مدنی چینل کا خاصہ ہے، ایک دن کے اندر ہمارے پاس سمجھ لیں کہ 80 90 پکچرز آ رہی ہیں. زیادہ باپو زیادہ آ رہی ہے. آج 116 تو سلیکٹ ہوئی ہیں، اور کئی ایک تو نہیں دکھا نہیں پاتے ہم. یہ بھی الحمدللہ دعوت اسلامی مدنی چینل کا کی یہ بہاریں ہیں. لیجئے ان کی کیا اس میں گرامی ہے ان کا باپو. انہیں تحفے بھی دیتے جائیں، تحفے بھی دیں گے. ان کا نام بھی جی اپنا نام بتائیں. محمد زین اتاری. زین بھائی بنائی ہے، یہ فیملی ہے مل کے بنائی ہے. کیا بات ہے. یہ موتیوں سے کام کیا اس پہ. کیا بات ہے بھائی، کیا اس کے موتیوں پہ کام شروع ہو گیا ہے. یہ دکھائیے ادھر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دیکھیں بہت پیاری بہت پیاری. ان کو تحفہ پیش کرتے ہیں ماشاء اللہ. اللہ برکتیں دے. آج یوں نہ کریں کہ آج سب کو خلاف کعبہ کے دھاگے تقسیم کریں. جو آپ دینا چاہیں باپو. کیا نام ہے آپ کا؟ سفیان رضا. اچھا آپ کا نام لکھا ہے. آپ کا نام؟ حسان رضا. کا چہرہ ذرا دکھاتے رہیں. کیا بات ہے. دونوں نے مل کے بنائی ہے؟ امی نے. آپ نے بھی ذرا ہاتھ لگایا ہوگا نہیں؟ اچھا ماشاء اللہ. یہ آپ کی سسٹر ہے. آپ کا کیا نام ہے؟ زینب فاطمہ. زینب فاطمہ ماشاء اللہ. آپ بھی دکھائیں ہمارے ناظرین کو. کیا بات ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ویری گڈ ویری گڈ. اللہ اور عشق رضا میں اضافہ فرمائے، عشق رسول عطا فرمائے. ان کو بھی تحائف پیش کریں گے. مدنی منی کو ایک اسپیشل گفٹ ہونا چاہیے ہیں باپو. بالکل بالکل. مدنی منی کو ہم دیتے ہیں اچھی سی پیاری سی خوبصورت سی بغدادی کلر کی پینسل. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اللہ اور برکتیں دے. ہاں بھائی اور کون ہے؟ شاہ نواز بھائی. خود بنائیے گھر والوں نے؟ چلے ماشاء اللہ. یہ دکھائے ناظرین کو. جو لے جانا چاہیں واپسی وہ لے جائیں. جن کے والدین نے اجازت دی ہو ہمارے پاس رکھوانے کی، یہاں پر شامل کرنے کی کانٹیسٹ میں، تو وہ شامل کروا سکتے ہیں. دیکھیں ہمارے ناظرین بھائی، کانٹیسٹ میں بھی تحفہ ملے گا. ابھی بھی ملے گا. ابھی بھی تحفہ ملے گا. اس میں تو بڑا تحفہ ملے گا نا انشاءاللہ. کیا بات ہے. محمد احسان اتاری. احسان اتاری نے خود بنائی ہے؟ جی ماشاء اللہ. کیا بات ہے. عمر 13 سال. ان کی دلجوئی کرتے رہیں. سبحان اللہ کی صدائیں ماشاء اللہ. دیکھیں ہمارے ناظرین کیا بات ہے احسان بھائی کی ماشاء اللہ. مدنی حلیہ بھی اپنا لیں یار انشاءاللہ. سب امام کا تاج بھی سجا لیں. ان کو بھی تحفہ پیش کریں گے. محمد احمد رضا. احمد رضا بھائی نے خود بنائی ہے. یہ ہاں خود بنائی ہے، گھر والوں نے بنائی ہے. موتیوں کا کام بھی کیا ہے. ویری گڈ یار. کتنی محنت لگی ہوگی باپو اس میں. سبحان اللہ. مجھے تو حیرانی ہوتی ہے. ذرا اس کو آپ وہاں سے پکڑیں اور دکھائیں ناظرین کو. دیکھیں یہ کتنا پیارا اسکیچ بنایا ہے. مزہ آ گیا مجھے تو دیکھ کے. اگرچہ ریئل جو ہے اس کی کاپی نہیں کی ہے، لیکن ایک نیا تصور اور خوبصورت بنا کے لائے ماشاء اللہ. آپ کے کلام میں رضا رضا تھا تو الحمدللہ اب رضا رضا نظر بھی آ رہا ہے. الحمدللہ. میرا کیا ہے مدنی چینل دعوت اسلامی. یہ لیجیے. آپ کو بھی تحفہ آپ کے والدین کی ملک. انور بھائی آپ نے خود بنایا؟ اکبر خود بنایا ہے. اچھا اس پہ لکھا ہے بنت محمد اسلم اینڈ اکبر بن محمد اسلم. ماشاء اللہ کیا بات ہے بھائی آپ کی. دکھائیں بھائی دکھائیں. کیا بات ہے. ویری گڈ. ہمارے ناظرین بھی خوش ہوتے ہوں گے کہ یار ایسے دیوانے ہیں اعلیٰ حضرت کے. الحمدللہ. محمد مدثر ابراہیم. مدثر
مدثر نہیں ہوتا، مدثر ہوتا ہے. اب آپ کا نام اتنا پیارا ہے تو اسی طرح لیتے رہے. خود بنایا ہے؟ میری بہن اور میں نے. اچھا، دونوں نے مل کے. کتنے سال کے آپ؟ 13 ایئرس. ماشاء اللہ. دکھائیں ہمارے ناظرین کو، دکھائیں گے بھائی. یہ مدثر بھائی نے تو کمال کر دیا ہے ماشاء اللہ. ان کو بھی تحفہ دیں گے انشاءاللہ. ماشاء اللہ. مدثر بھائی نے اور ان کی ہمشیرہ نے، وہ چھوٹی بہن ہے، ہاں بڑی بہن نے مل کے بنایا ماشاء اللہ. تو یہ آپ لے کر جانا چاہیں جو وہ لے جائیں، اور اگر یہاں ہمیں دینا چاہیں، شامل کروانا چاہیں تو باپو کو دے دیں. ٹھیک ہے؟ جو لے کے جانا چاہتے ہیں انہیں بھی اجازت ہے، ان کی ملک ہے. انشاءاللہ دھوم دھام سے اسی طرح اعلیٰ حضرت کا جشن مناتے رہیں گے. فیضان اعلیٰ حضرت. اعلیٰ حضرت کے 2 خلفاء کا نام کون بتائے گا؟ کیا دیں گے آپ؟ اعلیٰ حضرت کے 2 خلفاء کا نام، ان کو انشاءاللہ امامہ شریف پیش کریں گے. ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی اور مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی. سبحان اللہ، کیا بات ہے. ضیاء الدین مدنی صاحب کون ہے؟ امیر اہل سنت کے پیر و مرشد. سبحان اللہ، آپ کا جواب درست ہے. ان کو امامہ شریف بھی پیش کریں گے. اچھا بتائیں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نعتیہ دیوان کا نام کیا ہے؟ نہیں، کسی مدنی منع سے چھوٹا سا کوئی. ہاں بھائی، آپ مدنی منع ہو، آپ کوئی بتائے گا؟ آپ بتائیں گی؟ نہیں، نعت سنائیں گے کوئی؟ ماشاءاللہ بہت پیاری مدنی منی ہے. کون بتائے گا؟ مدنی منع کہاں رہی ہے؟ چلے آپ ہی بتا دیں. خدائی کے بخشش. ماشاءاللہ، آپ تو اتنے مشکل جوابات دیتے ہیں، کیا بات ہے. آپ سے اتنا آسان سوال تھوڑی کرنا تھا. ان کو بھی تحفہ پیش کریں گے، پینسل اور عطر شریف. ماشاءاللہ. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے 12 نعتیں کون بتائے گا؟ یعنی پہلا شعر 1 2 3 4 کر کے. مشکل کیا سوال تحفہ دیں گے آپ؟ انہیں کیا تحفہ دیں گے؟ وہ آئیں گے تو پھر انشاءاللہ سوچیں گے. جی جلدی سے آئیے. مدنی منوں کو پینسل میں بڑا مزہ آتا ہے. آگے آئیے. سب سے اولا والا ہمارا پورا شعر. ہاں بس پہلا بتاتے رہیں. سب سے اولا والا ہمارا نبی. آپ کا نام کیا ہے؟ محمد اسامہ اتاری. ماشاءاللہ. اسامہ بھائی جلدی. پھر کے گلی گلی تباہ، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. ماشاءاللہ. زہی عزت و اطلاع محمد. ماشاءاللہ. ہم خاکی اور خاکی ماوائے ہمارا. ماشاءاللہ، کیا بات ہے. اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی نعتیں ہیں یہ ساری. 4 ہو گئی، 5. جلدی. سچی بات سکھاتے ہیں. ماشاءاللہ. 6 پہ سٹاپ لگ گیا. وہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا. 7. کس کے جلوے کی جھلک ہے، مہکنا کیا ہے، یہ اجالا کیا ہے. ہر جواب پہ سبحان اللہ کی صدا ہے. 8 ہو گئے. 8 جلدی. پورا کریں گے تو آپ کو 2 تحفے دیں گے، آدھے میں چھوڑ دیں گے تو 1 تحفہ دیں گے. 8 ہو گئے. 8 ہوئے. ان کو امام شریف کا تحفہ پیش کرتے ہیں. پہنیں گے جو سب سے اونچی نازل. سبحان اللہ. 9 ہو گئے. چلو اب اس کو روک دیتے ہیں. بڑھتا ہے 10. اور چمک تجھ سے باتیں سب پانے والی. 11. اور بھینی سہانی صبح میں ٹھنڈک. 12 کلام ہو گئے. امامہ شریف بھی دے دیں باپو، چادر بھی دے دیں. سبحان اللہ. پہنیں گے آپ؟ ہاں اگلی بار پہن کے آئیں گے. کیا بات ہے ماشاءاللہ. ان کو دونوں مبارک پانیوں کا مجموعہ بھی. کیا بات. امامہ، چادر، 3 تحفے. کیا بات ہے ماشاءاللہ.